اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ وعلی بابھا. درود پڑھے محمد وآل محمد. آج کا بابرکت دن ہے اور سب سے پہلے تمام مومنین مومنات کو بالخصوص ہم اپنے زمانے کے امام کو آج کے دن مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت بسعادت مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. آج کا جو درس ہے وہ امیر المومنین سے مربوط ہے اور آج جس روایت کو انتخاب کیا ہے وہ روایت یہ ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے ایک سوال کیا اور بعد میں پھر وہ سوالات بڑھتے گئے نہیں. یعنی یوں کہیے کہ آج کا جو درس اس کو عنوان ہے کہ 10 بڑی نعمتیں امیر المومنین کی زبانی. 10 بڑی نعمتیں امیر المومنین کی زبانی. روایت اس طرح سے ہے کہ پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرما ہے، صحابی بیٹھے ہیں. پیغمبر اسلام نے صحابیوں سے ایک سوال کیا. اللہ کے رسول نے سوال یہ کیا کہ تمام لوگوں سے سوال یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اگر یہ سوال آپ سے ہی پوچھا جائے تو کیا جواب دیں گے؟ مولا کی ولایت. نہیں، پیغمبر اسلام ابھی ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ شاید اس وقت البتہ امیر المومنین موجود ہیں، یعنی شاید ہو سکتا ہے کہ صریحاً اس وقت ولایت کا اعلان، کیونکہ غدیر سے پہلے کا واقعہ یہ. البتہ پہلے بھی پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں کئی ایسے مواقع ہیں جہاں پر امیر المومنین کی معرفی کرائی ہے اور کئی دفعہ بھی کہا کہ یہ امیر المومنین کا تعارف بھی کرایا کہ یہ تمہارا مولا ہے. دین پر اسلام اور گھرانے میں پیدا کیا. نہیں، یہ اب دیکھیں پیغمبر اسلام لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، اپنے صحابیوں سے پوچھ رہے ہیں. اس ماحول کو آپ توجہ، اس ماحول کو ذہن میں رکھیے. آج کا ولایتی ماحول نہیں، ہاں اس سے کم وحدانیت بھی ہے، اس سے آگے ملتا جلتا ہے. وحدانیت تو نہیں کہہ سکتے، ہاں وجود، انسانی وجود. یعنی پیغمبر اسلام نے جب اب روایت بیان کرتا ہوں. پیغمبر اسلام نے سوال یہ پوچھا کہ تمام صحابیوں سے بتاؤ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو ہر صحابی نے اپنے اعتبار سے بیان کہا. کسی نے کہا کہ مال ہے، کسی نے کہا دولت ہے، کسی نے کہا عزت ہے. مختلف چیزیں جو لوگوں کی اپنی نگاہ میں تھیں انہوں نے ان چیزوں کو بیان کیا. جب پیغمبر اسلام کو اپنا مطلوبہ جواب نہیں ملا تو پیغمبر اسلام نے کہا یا علی تم بتاؤ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے انسان کو عدم سے وجود کا لباس بخشا. انسان کا یہ وجود میں آنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. دیکھیے یہ نعمت ہوگی تو باقی دوسری نعمتیں ہیں نا. اگر انسان نہیں ہے تو پھر ولایت بھی کیسے قبول کرے گا؟ تو جنت کے لیے کام کیسے کرے گا؟ آزمائش کیسے دے گا؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اس اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ انسانی وجود. یعنی عدم سے انسان کا وجود میں آنا، یہ وجود جو وجود انسان ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور یہاں پر میں خود امیر المومنین کی بھی ایک روایت بیان کرتا چلوں جس میں امیر المومنین نے یہ انسانی وجود کو اللہ کے وجود کے اوپر بھی ثابت کیا. یعنی اللہ کا جو وجود ہے، لوگ دلیل مانگتے ہیں نا کہ اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے. تو امیر المومنین کے پاس ایک فلسفی آیا اور آنے کے بعد اس نے امیر المومنین سے ایک سوال پوچھا. اپنے شاگردوں کے ساتھ آیا اور کہا کہ میں علی سے ایسا سوال پوچھوں گا کہ وہ جواب نہیں دے سکے گے. یہ سوال اپنے شاگردوں سے کہا. اس کے بعد علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور علی سے سوال کیا کہ بتائیے وجود خدا پہ کیا دلیل ہے. کیا سوال کیا؟
وجود خدا پہ کیا دلیل ہے؟ امیر المومنین نے کیا کہا؟ امیر المومنین نے اس سے سوال یہ پوچھا اور کہا یہ بتاؤ تیرا وجود ہے؟ پہلا سوال سمپل سوال پوچھا. امیر نے پوچھا بتاؤ تیرا وجود ہے؟ اس نے کہا میرا وجود ہے. میں کیسے اپنے وجود کا کیسے انکار کر، کیسے میں کہوں میں نہیں ہوں؟ تو میں ہوں. تو اس نے کہا کہ ہاں میرا وجود ہے. علی نے دوسرا سوال پوچھا کہ یہ بتائیے، علی کا یہ بتا کہ تیرا وجود خود بخود وجود میں آیا یا کسی نے اسے وجود دیا؟ کیا سوال پوچھا؟ وجود میں آیا یا کسی نے وجود دیا؟ وہ وہاں سے اٹھا اور واپس آ گیا. تو شاگردوں نے کہا کہ تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ تم علی سے ایسا سوال کرو کہ علی جواب نہیں دے سکیں گے، جواب تو تم نے نہیں دیا. تو اس نے کہا علی نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا. اور اس نے کہا کہ ماجرا کیا ہوا؟ ہم تو نہیں سمجھے. کہا دیکھو علی سے میں نے پہلا سوال پوچھا کہ بتاؤ، پہلا سوال یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ علی نے مجھ سے پوچھا تیرا وجود ہے، تو میں کیسے کہوں میں نہیں ہوں؟ مجھے کہنا پڑا کہ میں ہوں. میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں ہوں، تو مجھے کہنا پڑا کہ میں ہوں. علی کا دوسرا سوال کیا تھا کہ تیرا وجود خود بخود وجود میں آیا یا کسی نے اسے وجود دیا؟ تو میں فلسفی ہوں اور فلسفیوں کا قانون یہ ہے کہ کوئی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی. تو مجھے یہ کہنا پڑتا کسی نے مجھے وجود دیا. تو علی کا سوال وہ تھا کہ اس کو کس نے وجود دیا؟ پھر اگر میں کہتا وہ چیز خود بخود وجود ہے تو مجھے یہ کہنا پڑتا اس کو پھر کسی نے وجود دیا. تو بالآخر کہیں نہ کہیں جا کے مجھے کسی وجود پہ رکنا پڑتا. تو علی کہتا ہے وہی اللہ کا وجود ہے. یہ امیر المومنین. تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ کہ اللہ نے انسان کو عدم سے وجود بخشا. یہ وجود کا لباس اللہ نے انسان کو وجود کا لباس دیا ہے. کہا پیغمبر نے کہا یا علی تم نے بالکل ٹھیک کہا. اب بتاؤ اللہ کی دوسری بڑی نعمت کون سی ہے؟ اب اللہ کی دوسری بڑی نعمت کون سی ہے؟ امیر المومنین نے کہا اللہ کی دوسری بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نباتات اور جمادات کی طرف نہیں بنایا. اللہ نے ہمیں نباتات اور جمادات کی طرح نہیں بلکہ ہمیں ایک روح اور جسم دیا ہے، جان دی، ایک بدن دیا ہے. ہمیں ایک روح، اللہ نے روح عطا کی ہے اور ایک جسم دیا ہے. آپ دیکھیں یہ روح اور جسم یہ جو جان ہے انسان کی، آپ دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں. روح کیا ہے؟ نظر نہیں آتی لیکن انسان کے اندر روح موجود ہے. یہ جسم ہے جو سامنے نظر آتا ہے، جس میں جان ہے، جو باڈی حرکت کرتی ہے. فزیکلی طور پہ انسان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ساری عبادت فزیکلی طور پہ انسان انجام دیتا ہے. یہ اس کے جسم جو باڈی اللہ نے دی ہے یہ وہ. اب یہاں پر بھی خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے، اس لیے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جسم اور روح اس کی بھی مختلف کیفیت ہوتی ہیں. جسم کی 6 حالتیں ہیں. کتنی حالتیں ہیں؟ 6 حالتیں. جسم کی 6 حالتیں ہیں اور اس طرح روح کی بھی 6 حالتیں ہوں گی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے جو انسان کو جسم دیا ہے اس کی یہ 6 حالتیں کون کون سی ہیں. یہ جی ہاں، یہ اللہ نے جو انسان کو جسم دیا ہے اس کی کتنی حالتیں؟ 6 حالتیں. یا یہ جسم انسانی صحیح و سلامت ہوگا، صحت مند ہوگا یا بیمار ہوگا. صحت مند ہوگا یا بیمار ہوگا. 1 2 یا یہ زندگی ہوگی یا موت. کتنے ہو گئی؟ 4. 2 کر کے ہوگی نا. ہاں، صحت مند ہوگا یا بیمار، یا موت ہوگی یا زندگی ہوگی، یا خواب یعنی نیند، سو رہا ہوگا یا بیدار ہوگا. اب مجھے نہیں معلوم یہاں کتنے لوگ جاگ رہے ہیں، کتنے لوگ سو رہے ہیں. یہاں پہ تو بیشتر لوگ ہیں فعلاً بیدار ہیں. ہاں، تو انسانی جسم ہے اس کی کتنی کیفیت ہو گئی؟ 6 کیفیت ہو گئی. صحت مند، بیمار. اب اس کو آپ اس طرح رات کر لیں گے آپ کو. صحت مند یا بیمار، زندگی یا موت، نیند بیداری، خواب یا بیداری. خواب سونے کو کہتے ہیں.
یہ 6 حالتیں انسان کی باڈی کی ہیں، جسم کی 6 حالتیں. آئیے اب روح کی بھی 6 حالتیں ہوں گی. اچھا اب روح کی بھی 6 حالتیں کون سی ہیں؟ یا انسانی روح سے تندرست ہوگی یا انسانی روح بیمار ہوگی. تو اب سوال ہے کہ انسانی جو روح ہے اس کی سلامتی کیا ہے؟ دیکھیں اگر ظاہری اعتبار سے انسان صحت مند ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے بات چیت کر رہا ہے، صحت مند ہے نظر آ رہا ہے بات چیت کر رہا ہے. خدا نہ خاصا بیمار ہوتا ہے تو بات نہیں کر سکتا اور بستر پر ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے. تو یعنی 2 کیفیتیں ہیں جو انسان کی باڈی سے واپس ہے. اسی طرح روح کے لیے بھی فرمایا کہ روح بھی صحت مند ہوگی. اچھا اب سوال ہے کہ روح کی سلامتی کیا ہے؟ یہ جو روح جو صحت مند ہے، کیسے پتہ چلے روح صحت مند ہے؟ سر معرفت پروردگار، سر روحانیت، یہ سب چیزیں کہاں جا کے ختم ہوتی ہیں؟ ایمان ایک اور ہے، ایمان جا کے کہاں پر اینڈ ہوتا ہے؟ اس کا نام ہے یقین. روح کی جو سلامتی ہے اس کا کیا نام ہے؟ یقین کی منزل. یعنی جو انسان یقین کی منزل پر ہوگا، اس کا یقین کی منزل پر ہوگا، اس کا مطلب کیا؟ اس کی روح سلامت. اب غیر یقینی نہیں کہیں گے، اس سے ہم کہیں گے شک. شک جسے خدا نہ خاصا شک کی بیماری ہوتی ہے نا، جسے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا وضو میں، طہارت میں، بالآخر وضو وغیرہ میں زیادہ پانی پہنچا نہیں پہنچا 6 دفعہ ڈالتے ہیں، 8 دفعہ 10 دفعہ. ہاں بس یہ بھی مسئلہ ہے. تو خیر یہ مسائل ہوتے ہیں. تو یا یہ شک ہوگا طہارت وغیرہ کا، یا انسان کے ایمان کا شک ہوگا یہاں پر. یعنی انسان کی روح، یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی روح ہاں نبی یہ یہاں پر مراد یہ ہے، کیونکہ یقین پختہ معنوں میں کہ اللہ پہ یقین مائنڈ میں آتے رہتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے غلط کری ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو. نہیں دیکھیں ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کا یقین اللہ پر ہے، یہ بات طے ہے. اب آپ کو شک کس چیز کا ہو رہا ہے؟ یہ شک نہیں ہو رہا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. آپ کو مولا علی طاقتور اتنے تھے کہ نہیں تھے، بس ایسے تو نہیں کہہ دیا یہ حضرت عباس کی فضیلت ہے یا نہیں ہے، یا کچھ اور نہیں. یہ وہم ہوتا ہے، عموماً لوگوں کو وہم ہوتا ہے. شک نہیں کہہ سکتے کیونکہ جس کا یقین علی پہ ہوگا اس کی یا عموماً تقریباً عموماً ایسا ہے کہ لوگوں کو اس بات پہ یقین ہے کہ وہ بہادر تھے. اصل میں دیکھیں ہاں دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شک کرتے ہیں، دوسرے لوگ ہو سکتا ہے اس بات پہ شک کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ عام مومنین تو یقین رکھتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کے وہ بعض اوقات خدا نخواستہ بعض باتیں ایسی کہہ بھی دیتے ہیں ان کی شان میں کہ کیسے ممکن ہے کہ کام ایسے کیسے کر دیا علی نے، امیر المومنین نے کام کیسے کر دیا، یا امام حسین نے کام کیسے کر دیا. تو اس کا مطلب ہم کہتے ہیں ان کی روح ابھی بیمار ہے. یہ شک کی روح ان کی شک کی شکار ہے، یعنی روح ان کی بیمار ہے. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں امیر المومنین روایت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روح کی بھی جو 6 صورتحال ہیں جو جسم کی طرح ہیں، تو وہ کیا صورتحال ہے، کنڈیشن کیا ہے؟ جیسے بدن تو آپ کو نظر آ رہا ہے، سوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بدن سو رہا ہے خواب میں مثلا، یا تندرست ہے. تو روح کیسے تندرست ہوگی؟ کیسے پتہ چلے کہ انسان کی روح بھی تندرست ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ امیر نے فرمایا روح کی تندرستی انسان کے یقین پر ہے. جس آدمی کا اللہ پہ یقین، رسول پہ یقین، ولایت پہ یقین، قیامت پہ یقین، ان چیزوں پہ جن کا یقین ہو کہ ہاں یقین. دیکھیں بہت سے لوگ یقین پختہ ہوتا ہے. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اشارہ کر دوں ایک واقعے کا. آپ نے سنا روح الحیات میں اللہ مجلسی نے لکھا، یہ روایت بھی روح الحیات میں جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ 10 نعمتوں والی روایت، یہ بھی اللہ مجلسی نے روح الحیات میں لکھی. وہ یہ روایت بھی یقین کہ پیغمبر اسلام جب اپنے صحابیوں کے ساتھ نماز ظہر کے بعد کہتے ہیں نکلے باہر، کیا دیکھا کہ ایک شخص نے اپنے قمیض یا کرتا اتارا ہوا ہے اور زمین پہ اس عرب کی گرمی شدید دھوپ میں زمین پر اپنے آپ کو مسل رہا ہے، لیٹ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا تو کیا کر رہا ہے؟ تو کہا میں اپنے نفس کو مزہ چکھا رہا ہوں. پھر اللہ کے رسول سے سوالات کی، کہا کہ میں جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں، جنت میں لوگوں کو نعمتیں جو وہ دیکھ رہا ہوں، جہنم میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کے ساتھ جب آنکھیں بند کرتا ہوں اور آنکھیں کھولتا ہوں سارے مناظر دیکھتا ہوں. یہ میں آپ کو سرسری سے واقعہ سنا رہا ہوں جو. تو اس وقت اللہ کے رسول نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ یہ یقین کی منزل پہ پہنچ گئے. کتاب خود ایک کتاب کا نام ہے آیت اللہ دستگیر کی کتاب، اس کا نام ہی یقین رکھا ہے. اس میں دیکھیں یقین کے واقعات ملیں گے آپ کو. یقین کسے کہتے ہیں؟ خود ایک موضوع ہے یقین. تو یقین وہ چیز ہے جو انسان ایک پہنچتا ہے، جیسے یعنی سلامتی روح، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یقین. وہ آدمی یقین کی منزل پر ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس کی روح اگر بیمار ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شک میں مبتلا ہے، یعنی عقائد کے اعتبار سے. نمبر 3، انسان کی
जिस्म, इंसान का जिस्म जो होगा या मौत में होगा या ज़िंदगी में, इसी तरह रूह भी मर्ग में होगी यानी मौत में होगी या ज़िंदगी में होगी। अब हमें कैसे पता चले कि इंसान की ये रूह है, ये रूह जो है मर गई है, कैसे पता चले, क्या दलील है? का जहालत, जहालत, और उसके मुकाबिल में क्या है? इल्म। तो ज़िंदगी, रूह की ज़िंदगी किस में है? इल्म में। और रूह की मौत किस में है? जहालत। यानी अगर किसी का इल्म नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे? ये इसकी रूह मुर्दा है, नहीं कहते इसकी रूह मर गई है। इसका मतलब क्या? इल्म नहीं है। और जो बहुत से लोग होते हैं जिनकी रूह शाद होती है, कहते हैं इनके पास इल्म है, इसका मतलब इनकी रूह शाद है, रूह जिंदा है, जिंदगी और मौत। और आखिरी चीज़ क्या रह गई? ख्वाब और बेदारी। इंसान जैसे सोता है पता चल जाता है, इंसान जागता है पता चल जाता है, इसी तरह रूह भी इंसान की जागती है और सोती है। रूह का जागना यानी ख्वाब, नींद। अगर रूह सो रही है तो क्या मतलब है इसका? ये इंसान गफलत में, नहीं कहते कि इसको बेदार करो। एक देखिए, एक जुमला है कहीं किसी किताब में पढ़ा था कि सोते हुए इंसान को उठाना आसान है, गफलत से किसी को बेदार करना मुश्किल होता। ये है। तो रूह, अगर इंसान की रूह गफलत में है, इसका मतलब, अगर इसका मतलब है उसकी रूह जो है वो ख्वाब है यानी नींद में, गफलत में। और रूह अगर बेदार है, इसका क्या मतलब है? इंसान होशियार है, अपनी इन तमाम चीज़ों की हिफाजत कर रहा है जो हमने पढ़ी, होशियार है, समझदार है, हिफाजत करता है इन चीज़ों की जो हमने पढ़ी हैं, 5 चीज़ें। इसका मतलब है इसकी रूह बेदार है। ये दूसरी बड़ी नेमत का जिक्र आया था, तो मैंने एक रवायत ज़िमनी तौर पे, वो भी अमीर मोमिन की रवायत थी, वो आपके सामने बयान की कि दूसरी बड़ी नेमत क्या है? दूसरी बड़ी नेमत यह है कि अमीर ने फरमाया अल्लाह ने इंसान को रूह और जिस्म और ये जान, ये चीज़ें अता की हैं। पैगम्बर ने फरमाया अली तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तीसरी बड़ी नेमत का, तीसरी बड़ी नेमत कौन सी है? अमीर ने फरमाया अल्लाह ने इंसान को तीसरी बड़ी नेमत दी है। वो क्या दी है? कि इंसान को एक ख़ास शक्ल देकर पैदा किया है। देखिए, दरख्त की तरह नहीं है इंसान, हर इंसान एक ख़ास शक्ल देकर, अमीर ने फरमाया अल्लाह ने इंसान को एक ख़ास शक्ल देकर पैदा किया। का पैगम्बर ने कहा अली तुमने बिल्कुल ठीक फरमाया। अल्लाह की चौथी बड़ी नेमत, अल्लाह की चौथी बड़ी नेमत क्या है? हज़रत अली ने फरमाया या रसूलल्लाह, अल्लाह की चौथी बड़ी नेमत ये कि अल्लाह ने हमें हवासे ज़ाहिरिया और बातिनिया से मुमताज़ किया। ये हवासे ज़ाहिरिया जो जिसे हवासे खमसा हम कहते हैं ना, कि इंसान, हवासे खमसा क्या है? नहीं, हवासे खमसा मशहूर है, एक मिनट, हाँ, ये हवासे खमसा है। ये चखना है, सुनना है, सूंघना है, देखना है, लम्स करना है, ये सारी चीज़ें जो है ये है। तो फरमाया अल्लाह ने इंसान को ये हवासे खमसा, ये ज़ाहिरिया है जिससे इंसान दर करता, और बातिनिया है जिससे इंसान, ये इन चीज़ों से मुमताज़ करार दिया है कि इंसान को हवासे ज़ाहिरिया और खमसिया, हवासे ज़ाहिरिया और बातिनिया था गया। का पैगम्बर ने कहा अली तुमने बिल्कुल ठीक फरमाया। पांचवी बड़ी नेमत कौन सी है? चौथी वही हवासे खमसा। हवासे खमसा यानी, हवासे खमसा यानी खमसा वही 5, खमसा कहते हैं 5। हवास यानी ये जो चीज़ें जिससे हम दर करते हैं, जिससे हम ये हवासे खमसा की मिसाल होती है, ज़ाहिरिया भी हैं, बातियाँ भी हैं। यानी हवासे खमसा, हाथ से हम किसी चीज़ को लम्स कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आँखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, और ज़बान से चखते हैं और कान से सुनते हैं। ये तो कहते हैं हवासे खमसा। ये चौथी सिफत है, चौथी बड़ी नेमत है। अमीर फरमाते हैं कि ये चौथी बड़ी नेमत अल्लाह ने इंसान को अता की है। का बिल्कुल ठीक। पांचवी बड़ी नेमत कौन सी? पैगम्बर ने पूछा या अली पांचवी बड़ी नेमत कौन सी है? फरमाया पांचवी बड़ी नेमत अल्लाह ने इंसान को अक्ल सलीम अता की। अक्ल सलीम, ये अक्ल बड़ी नेमत है, और ये अक्ल है कि जिससे इंसान हक़ और बातिल की पहचान करता है। ये हक़ है, ये अक्ल है कि जिससे इंसान अल्लाह की मारिफत हासिल करता है। ये अक्ल है कि जो अमीर मोमिन की एक रवायत मैंने पहले बयान की थी पिछले साल, कि इंसान को 6 चीज़ें जो कमाल तक पहुंचाती हैं, उसमें एक
عقل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کمال تک پہنچتا ہے. تو ساری چیزیں یہ انسان عقل کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے. بہت ساری چیزیں جو جنت انسان عقل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. اور بہت ساری روایتیں عقل کے متعلق ہیں. خود ایک موضوع ہے کہ عقل مند کون. کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو ان چیزوں کو بیان کریں گے کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ عقل مند کون ہے. ہم عقل مند کسے کہتے ہیں اور معصوم کسے کہتے ہیں عقل مند. تو پانچویں بڑی نعمت کیا ہوئی؟ عقل سلیم. اللہ نے انسان کو عقل جیسی نعمت دی. چھٹی بڑی نعمت کیا ہے؟ چھٹی بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دین حق دے کر پیدا کیا. علی کہتے ہیں اللہ نے انسان کو دین حق دے کر پیدا کیا ہے. یہ چھٹی بڑی نعمت ہے. اور اللہ نے انسان کو گمراہ اور غافل پیدا نہیں کیا. اللہ نے انسان کو دین دے کر پیدا کیا. یہ چھٹی بڑی نعمت ہے. ساتویں کا بالکل ٹھیک فرمایا. کا ساتویں بڑی نعمت کون سی ہے؟ کا اب دیکھیے پیغمبر نے امین نے فرمایا یا رسول اللہ ساتویں بڑی نعمت یہ کہ اللہ نے انسان کو آخرت یعنی مرنے کے بعد لا فانی زندگی دی ہے. وہ زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, وہ زندگی دی ہے. ساتویں بڑی نعمت یہ ہے. کا تم نے بالکل ٹھیک کہا. کا آٹھویں بڑی نعمت کون سی ہے؟ پیغمبر امیر المومنین نے فرمایا اللہ نے انسان کو آزاد خلق کیا ہے, کسی کا غلام نہیں بنایا. یہ آٹھویں بڑی نعمت ہے. کہا تم نے بالکل ٹھیک کہا. کہا کہ بتاؤ نویں بڑی نعمت کون سی ہے؟ امین نے فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ انسانوں کے لیے خلق کیا کہ تاکہ انسان اس سے استفادہ حاصل کریں. زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے اس لیے خلق کیا کہ لوگ اس سے مخلوق میری اس سے فائدہ اٹھائیں. کہا تم نے بالکل ٹھیک فرمایا. اور اس کے بعد کہا کہ بتاؤ کہ آخری یعنی 10ویں نعمت جو ہماری اس روایت کے مطابق ہے کہ 10ویں بڑی نعمت کون سی ہے؟ امین نے فرمایا حضرت علی نے فرمایا کہ ہمیں مرد خلق کیا ہے اور عورتوں پر ہمیں شرف بخشا ہے. کہا تم نے بالکل ٹھیک فرمایا. تو 10 نعمتیں یہ تھیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی بہت مختصر کہ 10 بڑی نعمتیں امیر المومنین کی نگاہ میں کہ انسان ان 10 نعمتوں کی انسان اگر قدر کرے گا اور ان 10 نعمتوں کو انسان اپنی زندگی میں دیکھے, ایک ایک چیز کو دیکھے. اب آپ دیکھیے اس نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ وجود. سب سے پہلی نعمت کیا تھی؟ وجود انسان. خود انسان ان تمام نعمتوں کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے, غور سے دیکھیں گے تو یہ انسان کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ نے جو انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں کہ انسان کس طرح ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرے, جو انسان شکر ادا نہیں کرتا. تو یہاں تک ہم نے ایک روایت آپ کے سامنے مکمل کی. اب آتے ہیں دوسری روایت پر. اب جو روایت میں بیان کر رہا ہوں یہ روایت ہے, یہ نصیحتیں ہیں. یہ نصیحتیں ہیں پیغمبر اسلام کی امیر المومنین کو نصیحتیں ہیں. 6 نصیحتیں. کتنی نصیحتیں ہیں؟ 6 نصیحتیں ہیں. یعنی روایت یوں ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس طرح ہے کہ حضرت نے کہا یا علی تم کو 6 لاکھ بکریاں پسند کرتے ہو یا 6 لاکھ دینار پسند کرتے ہو؟ تو پیغمبر 6 لاکھ یا 6 لاکھ باتیں, 3 چیزیں تھیں, 6 لاکھ بکریاں, 6 لاکھ دینار, 6 لاکھ باتیں. تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں 6 باتیں پسند کرتا ہوں, 6 لاکھ باتوں کو. تو پیغمبر نے کہا میں 6 لاکھ باتوں کو 6 چیزوں میں منحصر کر دیتا ہوں. یعنی یہ 6 باتیں جو تم میں بیان کر رہا ہوں, 6 وصیتیں بیان کر رہا ہوں, یہ ہاں یہ روایت اس طرح سے یوں ہے کہ یا علی تم 6 لاکھ بکریوں کو پسند کرو گے یا 6 لاکھ دینار پسند کرتے ہو یا 6 لاکھ باتیں؟ تو انہوں نے کہا میں 6 لاکھ باتیں. پھر اس کے بعد رسول خدا نے کہا کہ میں 6 لاکھ باتوں کو 6 چیزوں میں منحصر کر دوں گا. یعنی 6 لاکھ باتوں کو 6 باتوں میں بیان کر دیتا ہوں. اب آپ نے دیکھنا کہ دیکھیں یہ 6 نصیحتیں کون کون سی ہیں جو بہت اہم نصیحتیں جو امیر المومنین کو پیغمبر نے کی. اور در حقیقت میں یہ نصیحتیں ہمارے لیے ہیں کہ ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے امیر المومنین کو 6 نصیحتیں کون کون سی کی. نمبر 1 کہ یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ نوافل میں مستحبات میں مشغول ہو جائیں. کیا دیکھو؟ جب تم دیکھو لوگوں کو کہ نوافل میں اور مستحبات میں مشغول ہو جائے تو تم کیا کرو؟
تو تم اپنے آپ کو واجبات میں مشغول کر دو. اب دیکھیں یہاں پر ہم اپنے معاشرے کی اگر دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں جو مستحبات زیادہ انجام دیتے ہیں اور واجبات چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ سب سے پہلے کیا ہے؟ سب کے پہلے واجبات. اور یہاں پر میں ایک بات یہ بیان کرتا چلوں کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے واجبات ہیں جو انسانی زندگی کے ہیں، وہ انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو لہٰذا پہلی چیز کیا کہ انسان اس کا علم حاصل کرے، واجبات کا علم حاصل کرے. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو کتنے لوگ یہ کہتے ہیں جب انہیں زندگی کے اس عمر میں یعنی 40 سال 50 سال میں پتہ چلتا کہتا اچھا مولانا یہ بھی واجب ہے، اچھا یہ بھی واجب ہے. تو بہتر یہ کہ انسان ان چیزوں کو جو واجب چیزیں انہیں پہلے انسان معلوم کرے. تو ہم پیغمبر کہہ رہے ہیں یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ مستحبات میں مشغول ہو جائیں. ہم اپنی معاشرے میں دیکھیں، اب میں مثال آپ کو دوں، عمرہ پہ جانا مستحب ہے، اچھی بات ہے، انسان انجام دے، بہت اچھی بات ہے. اور بھی بہت سی ایسی مثالیں ہیں جہاں مستحبات پہ انسان مستحبات انجام دیتے ہیں. لیکن اگر اس پہ حج واجب ہو گیا تو اس کے لیے پہلا فریضہ کیا ہے؟ پہلا فریضہ حج کو انجام دے گا. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں. نہیں اس کو تقابل نہیں کر سکتے، تقابل نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے. دیکھیں وہاں فرق ہے دونوں میں. ہم اپنے واجبات کو سمجھیں، یعنی ہمیں جو چیز واجب ہے پہلا ہم اس کو سمجھیں گے، واجبات کا علم حاصل کریں گے کیا چیز واجب ہے. جیسے میں نے ایک مثال دی کہ ممکن ایک شخص جس کے بعد پیسہ ہے وہ ہر سال عمرہ پہ جاتا ہے، وہ فضیلت عمرہ کی فضیلت سمجھتا، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے عمرہ، ثواب بھی، لیکن وہ حج پہ نہیں جاتا یا حج نہیں کرتا. تو اب اس کے لیے کیا کہ ایک واجب کو ترک کر رہا ہے اور مستحب کو جانا. یہ اس طرح تقابل اس طرح کرنا. یا اگرچہ ایسا نہیں ہوتا لیکن میں ایک مثال دے دوں، ہوتا نہیں ہے لیکن شاید کچھ لوگ مستحب نمازیں پڑھیں واجب کو چھوڑ دیں، یا ہو سکتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے چلیں اس میں بھی مثال ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عید کی نماز پڑھتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو جمعہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے پڑھنی چاہیے، جمعہ پڑھنا جانا اچھا ہے، مستحب ہے، انجام دے، کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن کیا کرتے ہیں وہ جو واجب نماز ہے وہ ترک کرتے ہیں. تو یہ نہ کریں، یہ مراد ہے یہاں پر کہ انسان اپنی زندگی میں مستحبات کو جو ادا کر رہا ہے وہ تو اگر اچھی چیز ہے تو ادا کرے، لیکن اس کے تقابل میں اگر وہ واجبات چھوڑ رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ہاں تو پیغمبر یہ کہتے ہیں جب تم دیکھو لوگوں کو یا علی جب لوگوں کو دیکھو لوگ مستحبات میں مشغول ہیں. یعنی فرض کریں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ عیدین ماشاء اللہ عید کی نماز ہے پڑھ رہے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن واجب نماز ہے نہیں پڑھ رہے، تو یہ نہیں کریں. تو اب کیا فرمایا؟ مستحبات جب دیکھو لوگوں مستحبات میں مشغول ہو جائیں تو تم کیا کرو؟ واجبات میں. اب اس کی اور بھی مثالیں، میں نے ایک دو مثالیں دی، ممکن ہے اور بھی کچھ مثالیں ہوں جو معاشرے میں ہوں گی. تو اسی طرح سب سے پہلے ادائیگی انسان کی واجبات. پھر کہا یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو، کیا کہا یا علی جب تم دیکھو لوگ، کیا دیکھو لوگوں کو؟ کہ لوگ دنیا بنانے میں مشغول ہو جائیں، دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائیں. اب دیکھیں نا آج ہم کہاں لگے ہوئے؟ دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے. کیا یا علی جب تم دیکھو لوگوں کے لوگ دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائیں تو تم اس وقت اخروی کاموں میں مشغول ہو جائیں. یعنی دنیا کا تقابل کس سے کیا بین ہے؟ آخرت سے. اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، آپ کسی کو بھی ہر ایک کو آپ دیکھیں کہ صرف اور صرف اس کی جتنی بھی بھاگ دوڑ ہے کہاں پر ہے؟ دنیا پر ہے. دنیا میں مشغول ہے، وہ کما بھی رہا ہے تو دنیا کے لیے کما رہا نہیں. اچھا اس کا مطلب کہ مولانا کمانا نہیں چاہیے؟ نہیں کمانا چاہیے. ہمیں سب سے اہم چیز جو ہے، جو پانچویں امام کی روایت میں آیا تھا، معرفت دین، جو میں نے عرض کیا تھا، اس پہ کافی گفتگو ہوئی تھی. یہ بہت مہم ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ کون سی چیز اہم ہے اور کون سی چیز مہم ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اگر دنیا کمانے میں کہا مولانا دنیا میں تو ہم روزی کمائیں گے، تو کہا اللہ نے کہا ہے دنیا میں روزی کماؤ، اس میں کوئی بحث ہی نہیں ہے. یعنی تقابل کے اعتبار سے کہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اتنا اپنے آپ کو آپ مشغول کر دیں اور آخرت کو بھول جائیں، ایسا نہیں کریں، ایسا نہیں کریں. دنیاوی کاموں میں اتنا مشغول ہو گئے کہ آخرت کے متعلق پوچھے تو وہ جناب لقمان کی مثال، وہ مثال جو جناب لقمان نے کہا تھا نا، قصہ جو مشہور ہے، اللہ غفور رحیم ہے. دیکھیں دنیاوی معاملات میں انسان کتنا ایکٹیو ہوتا ہے اور کتنی اس کی عقل کام کرتی. جناب لقمان ایک سفر پر تھے تو ایک دیہات میں رکے ایک کسان کے پاس. تو اس سے کہا، جب نماز شب کا وقت ہوا تو اسے اٹھایا کہ اٹھو نماز شب پڑھو. اس نے کیا کہا؟ خدا غفور رحیم ہے.
انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو یہ تو مستحب ہے, نہیں پڑھا, مسئلہ نہیں ہے. پھر نماز واجب کا جب وقت ہوا اسے اٹھایا, کہا پڑھو واجب پڑھو. تو کیا کہا اس نے, خدا نہیں میں. جہاں لقمان نے کچھ نہیں کہا. یہ آج جواب مومن بھی یہ جواب دیتے ہیں نا, نماز پڑھو واجبات کی ادائیگی, کہتا ہے اللہ کو معاف کر دے والا, اللہ معاف کر دے گا. اس نے بھی وہی کہا خدا غفور رحیم ہے. جناب لقمان نے کچھ نہیں کہا. صبح ہوئی, اس کے بعد کسان سے گفتگو ہوئی. جناب لقمان کو اس نے کہا کہ گندم کا بیج دیا کہ آپ اسے بو دیں. کہا ٹھیک ہے. جہاں لقمان گیا اور آ گئے, تھوڑی دیر بعد آئے. کہا آپ نے گندم کا بیج بو دیا؟ کہا نہیں گندم کا بیج نہیں بویا, انشاءاللہ گندم اگے گی. کہا کیسے ہوگی؟ کہا خدا غفور رحیم ہے. تو کسان نے کہا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب گندم کا بیج نہیں بویا تو گندم کیسے اگے گی؟ تو انہوں نے کہا جواب میں کہا دیکھو دنیاوی معاملات میں تمہاری عقل کتنی کام کرتی ہے. جب تک بیج نہیں ہوگے تم جانتے ہو کہ جو چیز بوئی جائے گی وہی چیز انسان کاٹے گا. کہا آخرت کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. کوئی یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کہے کہ بھائی نہ میں نماز پڑھوں, نہ میں روزہ رکھوں, نہ میں کوئی عبادت کروں, نہ میں حج بجا لاؤں, نہ میں صدقہ دوں, نہ میں صلہ رحمی کروں, نہ کسی کا احترام کروں, نہ تمام واجبات کی ادائیگی کروں, اس کے بعد اللہ مجھے جنت دے دے. کیسے ہو سکتا؟ ہر چیز میں کہے کہ ہر چیز میں یہ کہے کہ جو اللہ غفور رحیم ہے. یہ نہیں ہے. یعنی امیر المومنین پیغمبر نے فرمایا امیر المومنین سے جو کہا کہ علی جب تم دیکھو لوگوں دنیاوی کاموں میں مشغول ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آخرت کو بھول گئے وہ لوگ. تو اب دنیا میں لگ گئے تو آخرت کو بھول گئے. کہا جب تم دیکھو لوگوں کو کہ جب دنیاوی کام مشغول ہو جائیں تو تم پھر کیا کرو, اپنے آپ کو آخرت میں مشغول کر دو. یعنی ہمارے لیے یہ کہ انسان دنیا میں, اب آپ کو میں نے عرض کیا. اچھا ایک مثال اور میں آپ کو دے دوں, دنیا کی بات آئی تو کہوں کہ لوگ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں رہے اس کی محبت نہ ہو. کرتے ہیں لوگ سوال کہ بھائی دنیا میں رہتے ہیں اور محبت نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال اس طرح دی جاتی ہے. کسی نے مثال دی کہ سمندر پر اگر کشتی جا رہی ہو تو کشتی جل رہی ہے, کشتی کس صورت میں ڈوبے گی؟ جب سمندر کا پانی اس میں آ جائے گا. کہ اس کی مثال اسی طرح ہے. کہا سمندر جو ہے وہ دنیا کی مانند ہے, مومن اس کشتی کی مانند ہے. جب تک سمندر پہ کشتی چلتی رہے گی, نہیں ڈوبے گی. سمندر ہے, کشتی ہے, چلتی رہے گی. آپ نے دیکھا چل رہی ہوتی ہے. کب ڈوبتی ہے؟ کہ جب سمندر کا پانی اس کشتی میں آتا ہے. تو مثال یہ ہے کہ دنیا اس سمندر کی مانند ہے, مومن اس کشتی کی مانند ہے. اب جب مومن کے جس طرح سمندر کا پانی کشتی میں آئے گا تو کشتی ڈوبے گی, کا اسی طرح مومن دنیا میں رہے, دنیا میں رہتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب دنیا کی محبت اس کے دل میں آئے گی تو اس کا ایمان ڈوب جائے. یہ ہے مثال, یہ ہے. تو اسی طرح یہ ممکن ہے کہ انسان دنیا میں رہے اور دنیا کی محبت نہ, بالکل اسی طرح کہ سمندر کے اوپر کشتی چل رہی ہے اور کشتی نہ ڈوبے, بالکل اس کی طرح یہ مثال اسی طرح ہی. ٹھیک ہے. یہ تو دوسری صفت کیا ہوئی؟ پہلی صفت کیا ہوئی؟ پہلی نصیحت کیا ہوئی؟ نوافل اور مستحبات میں جب تم دیکھو یا علی, جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ مستحبات میں مشغول ہو جائیں تو واجبات میں مت کرو. تو واجبات کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے کیا, اس کا علم ہونا ضروری ہے. نمبر 2 دوسرا کیا ہے؟ یا علی جب تم دیکھو لوگ دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں تو تم اپنے آپ کو آخرت میں مشغول کرو, یعنی آخرت بناؤ. اب اس کی میں نے عرض کیا 2 مثالیں آپ کو دے دی کہ انسان دنیا میں رہ کر ہی آخرت بنائے گا. یہ بھی طے شدہ مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آخرت کو کیسے بنائے گا انسان, دنیا میں رہ کر ہی انسان آخرت کو بنائے گا. تیسری, یا علی جب تم دیکھو لوگوں کے لوگ دنیا کی زیب و زینت میں لگ جائیں, دنیا کو خوبصورت بنانے لگ جائیں. دوسرا حصہ کیا ہے؟ پہلا حصہ میں ہم دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں. دوسرا کہ یا علی جب تم دیکھو لوگ دنیا کی زیب و زینت میں لگ جائیں تو تم آخرت کی زینت میں لگ جاؤ, زیب و زینت میں آخرت کو بنانے لگ جاؤ. بھئی ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایک گھر ہے, اب سادہ گھر ہے, انسان سادے گھر میں رہتا ہے لیکن کوشش اگر اس کا پیسہ تو کیا کرتا ہے, اس گھر کو سجاتا ہے, پردے اچھے بناتا ہے, ڈرائنگ روم اچھا بناتا ہے, بیڈ روم اچھا بناتا ہے, کچن آج کل بہت اچھا بننے لگا ہے تو کچن بہت اچھا بناتا ہے. ساری چیزیں ہیں کچن کے اعتبار سے. تو ہر گھر انسان اپنے اعتبار سے بناتا ہے. تو دنیا بھی اسی طرح کیا کہا, جس طرح گھر کی زیب و زینت میں دنیا کی زیب و زینت ہوتی ہے, دنیا اچھی انسان بناتا ہے. کیا یا علی جب تم دیکھو
جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ دنیا کی زیب و زینت میں لگ جائیں تو تم اس وقت آخرت کی زیب و زینت میں لگ جائیں. اب آپ دیکھیں اس میں دنیا کی بہت ساری مثالیں ہیں. دنیا میں انسان کی کتنی ساری مثالیں. انسان دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے, انسان دنیا کو خوبصورت بنانے میں لگا ہوا ہے. اور ائمہ علیہ السلام کی جو روایتیں اور ائمہ سے روایتیں ہیں, جو واقعات ہیں, وہ سب یہی ہیں کہ آخرت کی طرف کام کرو. یہاں پر میں قصہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ ایک شخص تھا جو امام کی خدمت میں آتا تھا. مدینے آتا تھا پہلے, اس کے بعد پھر مکہ جاتا تھا. مدینے آتا تھا زیارت کے لیے, امام کی زیارت پر آتا تھا, زیارت کر کے اس کے بعد وہ مکہ جاتا تھا حج کے لیے. اور کبھی ایسا کرتا تھا کہ وہ یعنی امام کے اس کا جب بھی حج کے لیے آتا تھا امام کی خدمت جاتا تھا. ایک مرتبہ اس نے امام سے کہا کہ مولا میں حج کے لیے جا رہا ہوں. امام کی خدمت میں آیا اور کہا مولا میں حج کے لیے جا رہا ہوں, یہ 10,000 دینار ہے, یہ 10,000 دینار ہے, اس میں آپ میرے لیے گھر خرید لیں. آپ دیکھیے گا بہت سے واقعات آتے ہیں گھر کے کہ گھر خریدنے کی انسان چاہتا ہے کہ گھر اچھا ہو, اس کیا ہو. تو اس نے بھی کہا کہ مولا آپ میرے لیے گھر خرید لیں, اور یہ 10,000 دینار دے کر امام کو دیا, اور اس کے بعد وہ حج پہ چلا گیا. جب حج سے واپس آیا امام کی خدمت ہو جا تو وہ امام سے اس نے سوال کیا مولا میں آپ کو 10,000 دینار میں نے آپ کو دیے تھے اس لیے تاکہ آپ میرے لیے گھر خریدے. امام نے کہا, امام نے ایک سند دی اسے, ایک سند اسے دی اور کہا کہ ہم نے تمہارے لیے گھر خرید لیا, لیکن کیا کہا اس دنیا میں نہیں خریدا, ہم نے تمہارے لیے آخرت میں گھر خریدا. ہم نے گھر تمہارے لیے آخرت میں خریدا ہے, اور جو گھر جو ہے خریدا ہے وہ اہل بیت اطہار کے اعتراف میں ہے. یعنی تمہارے گھر سے جو آج کے اسلام میں ہم سمجھا جنت میں جو گھر ہے, یعنی ایک حصہ اس کا امیر المومنین کے گھر سے ملتا ہے, ایک حصہ امام حسن کے گھر سے, ایک امام حسین کے, ایک رسول خدا. اس طرح ہم نے تمہارے لیے جو گھر خریدا ہے وہ جنت میں خریدا ہے, اور اعتراف ہے ائمہ معصوم علیہ السلام کے اعتراف میں یہ گھر ہے تمہارا. ہم نے کیا کیا ان پیسوں کا, چھٹے امام نے کہا ہم نے ان پیسوں کو فقراء میں تقسیم کیا اور تمہارے لیے آخرت میں گھر خرید لیا. تو اہم ترین چیز کیا کہ انسان آخرت میں بھی گھر بنائے, اور یہ دنیا میں رہ کر بنائے گا. دنیا کے اندر انسان دیکھیں, دنیا میں انسان سختیاں تحمل کرے گا. خود روایت معصوم علیہ السلام کی, دنیا میں انسان سختیاں تحمل کرے گا تو آخرت میں وہ گھر بنے گا, آخرت میں اس کو اچھا صلہ ملے گا. تو کتنی چیزیں بیان ہو گئی اب تک؟ 3 چیزیں. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو, یا علی جب تم دیکھو لوگوں کے کہ لوگ ایک دوسرے کے عیب نکالنے میں مشغول ہو جائیں. دیکھو لوگوں کو جب ایک دوسرے کے عیب نکالنے میں مشغول ہو جائیں تو اس وقت کیا کرو, تم اس وقت اپنی اصلاح کرو. چوتھی چیز کیا ہے؟ یا علی جب تم دیکھو دوسروں کو, یا علی جب تم لوگوں کو دیکھو کہ لوگ ایک دوسرے کے عیب نکالنے میں مشغول ہو جائیں, ایک دوسرے کی یعنی ہم کہیں عیب نکالنے برائیوں میں مشغول ہو جائیں, تو تم اپنے نفس کی اصلاح میں لگ جاؤ. یہ کام کیا ہے انسان کا؟ سب سے پہلا کیا کام ہے؟ انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے. انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے. یعنی جب پیغمبر نے فرمایا علی جب تم دیکھ رہے ہو لوگ کہ لوگوں کا کیا کام ہے, جب تم لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ لوگ ایک دوسرے کے برائیوں میں عیب نکالنے میں مشغول ہو جائیں. آج معاشرے میں کیا ہے؟ فرصت ملنی چاہیے, بس تھوڑی سی فرصت مل جائے, جا دو, چاہے مرد ہو عورت ہو فرق نہیں پڑتا, فرق نہیں پڑتا, جا بھی ہو جائے. تو اس میں کیا کام کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے, جبکہ روایت میں کیا آیا؟ پیغمبر کی ایک روایت ہے. یعنی آپ دیکھیں کتنا انسان سے انسان اچھا سلوک رکھے, یعنی اچھا تصور کرے, کتنا ہے. روایت میں ہے کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو بھی آئے, اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو بھی آئے تو یہ خیال کرو اس نے کلی کی ہوگی, پی نہیں ہے. یہاں تو ہم ذرا سا کسی پہ دیکھتے ہیں فوراً شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, فوراً ایک دوسرے پہ عیب نکالنا, برائی فوراً شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے کہا پیغمبر نے کہا جب تم یہ دیکھو, یا علی جب تم یہ دیکھو کہ لوگ ایک دوسرے کے عیب نکالنے میں مشغول ہو جائیں تو کیا کرو, اپنے نفس کی اصلاح کرو. تو دیکھیں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے, اپنی اصلاح کرے گا. جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے جب تک کام نہیں ہو سکتا. یا ہم جتنی بھی یہاں پر طالبات موجود ہیں,
اور جتنے بھی مدرسے میں کہیں پر بھی جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکے گا. جب تک ہم اپنی اصلاح کریں گے تاکہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں گے, اپنے نفس کو تنبیہ کریں گے. آئیے اس پہ بھی میں قصہ سناؤں گا اپنے نفس کو تنبیہ کیسے کرتے ہیں. یہ واقعہ ہے محمود بادشاہ تھا, ہندوستان کا تھا محمود بادشاہ. اس کا وزیر کا اس کا جو خاص آدمی تھا اس کا کیا نام تھا؟ ایاز ہے نا, محمود ایاز. مجھے محمود ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود ایاز, نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندہ ایاز. محمود بادشاہ تھا اور ایاز اس کا خاص آدمی تھا. یہ زندگی چل رہی تھی. اچھا اب ایاز جو تھا وہ کرتا کیا تھا؟ ایاز کیا کرتا تھا؟ ایاز نے اپنی زندگی میں ایک روٹین بنایا تھا. جب بھی بادشاہ کے محل سے نکلتا تھا, اپنے محل میں یا اپنے گھر میں جو اس کا خاص گھر تھا, اس گھر میں جانے سے پہلے ایک کوٹھی کہہ لیجیے, ایک کمرہ کہہ لیجیے, جہاں وہ کچھ دیر کے لیے جاتا تھا اور وہ کمرے میں کسی کو آنے نہیں دیتا تھا. الاؤ نہیں تھا کوئی وہاں پر آئے, کوئی وہاں پر نہیں آ سکتا. وہ کمرے میں کچھ دیر کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہاں جاتا تھا اور اس کے بعد وہاں سے نکل کے پھر وہ اپنے گھر میں آتا تھا, یا اس نے اپنے گھر کے ساتھ ہی ایک کمرہ ایسا بنا رکھا تھا. یہ سارے لوگ جو بادشاہ کے ارد گرد ہوتے ہیں نا, یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ عیب نکالنے میں مشغول ہو جائے. یہ دیکھا نا, ابھی ہم نے پڑھا کہ دوسروں کے عیب نکال, جب علی تم دیکھو لوگوں کو ایک دوسرے کے عیب نکالنے میں مشغول ہو جائے. یہ آدمی, یہ وزیر وزراء جو تھے, یہ سب یہی کرتے تھے. دیکھتے تھے یہ ایاز وہاں کمرے میں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اس نے کوئی خاص کام ہو تو بادشاہ کے, آج کے اسلام میں کہیں بادشاہ کے کان بھر دیے. کیا بھرے بادشاہ کے کان؟ کہ حضور آپ کے یہ مرنے کا انتظار کر رہا ہے, اس نے یہ مال و دولت جمع کر رکھی, اس نے یہاں پر مال و دولت جمع کر رکھی ہے. یہ روزانہ اس کمرے میں جاتا ہے, 1 1.5 گھنٹہ بیٹھتا ہے اور وہاں اپنے مال و دولت کو دیکھتا ہے, اور تاکہ جو ہے تاکہ آپ مرے تو یہ سب پہ قبضہ کر لے. کیونکہ ایاز وہ تھا کہ جس نے بہت جلد ترقی کی تھی بادشاہ کے نزدیک. یہ تھا, دیکھیں لوگوں میں حسد ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ لوگ جب ترقی کرتے ہیں, چاہے مال کے اعتبار سے, شہرت کے اعتبار سے, تو ایک چیز انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, اس کا کیا نام ہے؟ حسد. تو یہ ایاز جو تھا اس نے بہت جلدی ترقی کی تھی بادشاہ کے پاس, اور بہت جلد بادشاہ کا خاص آدمی بن گیا تھا. تو جس کی بنا پر یہ ہوا کہ لوگوں نے, جو دوسرے اطراف میں وزیر تھے, انہوں نے بادشاہ سے شکایت کی. تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کام یہ کرتے ہیں, جب یہ اس اوتاق میں جائے, کمرے میں جائے, تو مجھے اس وقت اطلاع کر دینا. تو آج ہم اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے. اب جیسے ایاز پہنچا اپنے اوتاق میں, کمرے میں پہنچا, وہاں پر فوراً اطلاع ملی اور بادشاہ بھی آ گیا. اب بادشاہ نے وہاں جو دیکھا وہ عجیب منظر تھا. سب سے پہلے تو بادشاہ نے دیکھا کمرہ پورا خالی, کچھ نہیں اس کمرے میں, کچھ لباس پرانے, پھٹا پرانا لباس, اور ایک جوتے, پھٹے پرانے جوتے. یہ 2 چیزیں اس کمرے میں اسے ملی, اور کچھ نہیں ملا. اس کے بعد کیا کیا؟ دیواریں کھدوائیں, زمین توڑی, شاید زمین میں دفن کیا, دیواروں میں چھپایا, سب کچھ توڑ تاڑ کے جب اسے اس بات کا بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی مال و دولت نہیں ہے, کوئی پیسہ نہیں, کوئی ثروت نہیں, کچھ نہیں ہے, اسے اس بات کا جب یقین ہو گیا تو اس نے کہا کہ بھائی اب ماجرا کیا؟ پوچھا یا سے بھی ماجرا تو بیان کرو, ہمیں تو یہ اطلاع ملی یہاں پر کہ یہاں تو مال و دولت جمع ہے اور سب چیزیں ہیں, یہاں تو باقی دیکھا تو یہاں کچھ بھی نہیں, یہاں تو صرف ایک لباس ہے جو بھی پھٹا ہوا لباس ہے, اور جوتے ہیں وہ بھی پھٹے ہوئے ہیں, اس کا کیا تعلق ہے تم سے؟ دیکھیے اب جو ایاز نے جواب دیا وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے. یہ ہے زندگی. کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا حضور, بادشاہ سے کہا حضور جب آپ مجھے جنگل سے لائے تھے تو میرے جسم پر یہ لباس تھا اور یہ جوتے تھے. جب میں آپ کے محل میں آیا پہلی دفعہ, آپ مجھے جنگل سے جب لائے تو یہ لباس, پھٹا ہوا لباس میرے جسم پر تھا, یہ جوتے, پھٹے ہوئے جوتے میں نے پہن رکھے تھے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ نے مجھے ترقی دی اور میں آج یہاں تک پہنچ گیا, آپ کے سامنے ہوں. تو یہ 2 چیزیں میں نے رکھی ہیں اس اوتاق میں, اور روزانہ میں آتا ہوں اس اوتاق میں, کمرے میں, اور ان چیزوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ دیکھ ایاز تو کچھ نہیں تھا, ایاز تو کچھ نہیں تھا, تیرے آج اگر جو کچھ ہے وہ خدا کا لطف و کرم ہے, لیکن تو کیا تھا پہلے؟ تیرے پاس نہ لباس پہننے کو تھا, نہ جوتے پہننے کو تھا. میں اپنے نفس کو تنبیہ کرتا رہتا ہوں. دیکھیے انسان غرور اور تکبر انسان حاصل نہیں کر سکتا. کیوں حاصل کرتا ہے؟ کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتا, وہ بھول جاتا ہے میں پہلے کیا تھا. آپ دیکھیں معاشرے میں دونوں طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ اچھے ہیں, یعنی آہستہ آہستہ پیسہ آیا, آج تک ان کے پیشانی پہ بل نہیں ہے, پیسہ بھی ہے, ایسا لگتا ہے, لوگ کہتے ہیں
पता नहीं चलता इनका पैसा इतना, ऐसा लगता है ये पहले पुरानी तरह माशाल्लाह पुरानी जैसे पुराने तरीक़ों से मिलते हैं आज भी ऐसे मिलते हैं। और लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं, गुरूर तकब्बुर आ जाता है, क्योंकि अपने नफ्स की इस्लाह नहीं की, माशरे में उन चीज़ों को भूल गए कि हम माजी में क्या थे। तो एक देखें एक क्या कहा, अपने नफ्स की इस्लाह। तो नफ्स की इस्लाह का तरीका क्या बयान किया कि इंसान अपने माजी को देखता रहे, माजी को याद रखे कि पहले मेरे पास क्या था, आज अल्लाह ने मुझे दिया, ठीक है, पहले मेरे पास कुछ नहीं था, इज्जत नहीं थी, शोहरत नहीं थी, माल नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया, आज मेरे पास सब कुछ है। तो मुझे उस माजी को भूलना नहीं चाहिए, मुझे जो कुछ अल्लाह ने, इस पर गुरूर नहीं करना चाहिए, इस पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए कि आज अल्लाह ने मुझे इतना सब कुछ दे दिया मैं माजी भूल जाऊँ, अपने नफ्स की इस्लाह छोड़ दे। नहीं, जो लोग भी अपने नफ्स की इस्लाह करते रहते हैं, जिसमें एक तरीका मैंने आपके सामने बयान किया कि अपने नफ्स की इस्लाह का तरीका यह है कि इंसान अपने माजी को फरामोश ना करे, अपने माजी को ना भूले। जो अल्लाह ने उसे आज इज्जत और शोहरत दी है, माल दिया है, देखे मैं पहले क्या था, अपने नफ्स को तंबीह करता रहे। जो है ना मुहासिबा नफ्स, क्या यही है, मुहासिबा नफ्स भी यही है कि इंसान अपने नफ्स को तंबीह करता रहे। तो यहाँ पर ये चौथी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ जो मैंने आपके सामने बयान की वो ये बयान की कि जब या अली जब तुम देखो, किन लोग क्या चीज़ देखो, जब तुम देखो लोग एक दूसरे के ऐब मशगूल हो जाए, जो हम अपने माशरे में देखते हैं, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला काम अपने नफ्स के इस्लाह करनी चाहिए। अपने नफ्स की इस्लाह का तरीका हमने आपके सामने एक वाक़े के ज़रिए बयान किया कि देखें ये अयाद और महमूद जो बादशाह था उसका ये किस्सा तारीख़ ने लिखा है, और इस तरह ये वाक़े पेश आया। इस वाक़े से हमें ये दर्स लेना चाहिए कि इस वाक़े में ये बयान किया गया ख़ास तौर पे कि किस तरह अयाज़ ने अपने माजी को फरामोश नहीं किया, गुरूर तकब्बुर नहीं किया, और जिसकी बिना पर क्या हुआ, जिसकी बिना पर वो उस मकाम पर बाकी रहा। वरना अगर आहिस्ते आहिस्ते अगर उसको दौलत आती रही, वो अपने माजी को अगर अपने नफ्स से इस्लाह नहीं करता तो हो सकता है गुरूर तकब्बुर में मुब्तला हो जाता। फर्श के साथ उसकी भी उधर जाती। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल फ़र्श के साथ उसको भी उधर दिया जाता है, बिल्कुल सही, ऐसा ही है। तो ऐसा ही होता है। अब रह गई हैं दो चीज़ें, और अब जो मुझे किस्सा बयान, दो चीज़ें जो बयान करनी है उसमें एक वाक़या है तूलानी, थोड़ा सा वाक़या है, लिहाजा इसलिए अब मैं वक्फे के बाद दो चीज़ें जो हैं, छः नसीहतें थी, चार हमने बयान की, दो रहती हैं, इन दो का मैं वक्फे के बाद बयान कर दूंगा, फिर उसके बाद दूसरी रवायत इंशाअल्लाह शुरू कर। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारी गुफ्तगू चल रही थी अमीरुल मोमिनीन पैगम्बर इस्लाम ने अमीरुल मोमिनीन को जो 6 नसीहतें की, उसमें हमारी गुफ्तगू चल रही थी। हमने अब तक आपके सामने कितनी चीज़ें बयान की, कौन कौन सी? मुस्तहबात और नवाफिल में मशगूल देखो तो वाजिबात अदा करो, एक दुनियावी कामों में देखो तो अखरती कामों को अंजाम दो, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत में देखो तो आखिरत की ज़ेब व ज़ीनत में लग जाओ, 3 और चौथी चीज़ निकालने में लोगों को मशगूल देखो तो अपने नफ्स की इस्लाह, नफ्स की इस्लाह करो, यानी अपनी इस्लाह करो, यानी अपने नफ्स की, यानी अपने नफ्स को तंबीह करो, जैसे मैंने आपके सामने वाक़या बयान किया। अब ये 5वां, या अली जब तुम देखो लोगों को कि लोग कसरत अमल में पड़ जाएं या कसरत अमल में मसरूफ़ हो जाएं, तो तुम उस वक्त इखलास का नमूना बन जाओ। क्या कहा? कसरत अमल, यानी बहुत नमाज़ें, बहुत ज़्यादा नमाज़ें, बहुत ज़्यादा कसरत अमल, मुख्तलिफ नमाज, दुआ, इबादत, बहुत ज़्यादा अमल करने में लग जाओ। क्योंकि देखें आप रवायत में है ना कि परवरदिगार आलम को जो है वो तादाद नहीं, क्वालिटी चाहिए होती है, क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी चाहिए, इखलास चाहिए, ये है। तो यहाँ पर भी क्या कहा, जब तुम देखो लोगों को कसरत अमल में लोग मसरूफ़ हो जाएं। अब कसरत अमल बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पर कोई एक अमल नहीं कहा, कसरत अमल में जब देखो लोग कसरत अमल में मशगूल हो जाए, तो तुम उस पर क्या करो, अपने आप को इखलास का नमूना बनाओ, यानी इखलास, खुलूस जी, एक हो लेकिन हाँ, एक अमल हो लेकिन नेक हो। हाँ, मतलब इखलास का नमूना बन जाओ। अब ये इखलास क्या चीज़ है? इखलास किसे कहते हैं? खुदा के लिए दे दो, खुदा के लिए अंजाम दे। मसलन कोई दिखावा ना हो, और
रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, इंसान खालिसतन अल्लाह के लिए अंजाम दे। अब इस इखलास को समझाने के लिए मैं आपको 2 वाक़यात बयान करता हूँ ताकि देखें इखलास किसे कहते हैं। वैसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन 2 वाक़यात जो तारीख़ में लिखे हैं और भी किताबों में, मुख्तलिफ़ किताबों में मौजूद हैं। पहला वाक़या कि इखलास किसे कहते हैं। देखें, इखलास, इंसान अगर इखलास से काम को अंजाम दे तो उसका नतीजा क्या होता है, हमने बाद में नतीजे तक भी पहुँचना है। आयतुल्लाह माराशी नजफ़ी, आपने नाम सुना होगा, तकरीबन आज इसी दौर के हैं, तकरीबन 90 में उनका इंतकाल हुआ, तकरीबन यानी तकरीबन कितने 30 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। आयतुल्लाह माराशी नजफ़ी ने ख्वाब देखा एक, और ख्वाब में उन्होंने ये देखा कि रोज़े महशर है, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं अली तुम उन शायरों को बुलाओ जो अरब के शायर हैं, उन्हें बुलाओ ताकि वो कलाम पढ़ें। उसके बाद कहा अली तुम अहले फ़ारस के शायर को बुलाओ, जो फ़ारस के रहने वाले हैं शायर, उन्हें बुलाओ और वो अपना कलाम पढ़ें। आगा मराशी कहते हैं कि मैंने देखा कि अमीरुल मोमिनीन ने तबरेज़ का एक शायर शहरियार, यानी एक शायर था जो शहरियार जिसका नाम था, अमीरुल मोमिनीन ने उससे कहा कि तुमने वो कलाम पढ़ो जो तुमने मेरे लिए लिखा। वाक्य को गौर से सुनिए, देखें तवज्जो इसमें। क्या कहा? आगा मराशी ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब में ही देख रहे हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने अमीरुल मोमिनीन से कहा कि अली उन शायरों को बुलाओ जो अहले अरब से ताल्लुक़ है, उनसे को कलाम पढ़ लें। फिर कहा उनसे बुलाओ जो अहले फ़ारस के रहने वाले। उसमें एक शायर था जिसका नाम था शहरियार, कहा उसको बुलाओ और उसको कहो कि कलाम पढ़े। तो अमीरुल मोमिनीन ने उसको बुला के क्या कहा? उसको बुला के क्या कहा कि वो कलाम पढ़ो जो तुमने मेरे लिए लिखा है। ये आगे मराशी ने ख्वाब देखा, ठीक है। आगा मराशी की आँख खुल गई। आगा मराशी ने पूछा लोगों से ये शायर कौन है, शहरियार कौन है? कहा ये तबरेज़ का रहने वाला एक शायर है मशहूर, उस ज़माने शायद इसकी इतनी शोहरत नहीं होगी, का एक शायर है। तो अब आगा मराशी ने उसको खाने पे बुलाया और बुलाने के बाद उससे ये पूछा, और पूछा नहीं बल्कि उससे कहा कि चंद वो शेर जो, क्योंकि वो जब शायर आया खाने पे बैठा तो उसे भी ताजुब तो हुआ कि आयतुल्लाह ने बुलाया, बिलाखिर कोई तो काम होगा, कोई तो वजह होगी। तो आयतुल्लाह माराशी ने चंद वो जो अशार उसने पढ़े थे कुछ उनको याद रह गए थे। वो बहुत मशहूर नज़म है, हुमायूं करके है, बहुत बड़ी मशहूर नज़म है, वो अमीरुल मोमिनीन की शान में उसने लिखी थी। तो कहा कि वो शेर तुम पढ़ो, वो शेर तुम पढ़ो। उस शायर ने खैर शेर तो पढ़े, लेकिन शायर ने एक बात कही। शायर ने ये कहा कि हुजूर ये मैं पढ़ तो दूंगा और पढ़ देता हूँ, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये कि ये बताइए कि ये शेर मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले लिखे हैं, आपको कैसे मालूम? आपको कैसे मालूम कि मैंने लिखे? अभी तो ये शेर बाजार मतलब मैंने तो पढ़े ही नहीं कहीं, ये तो 3 दिन पहले 2-3 दिन पहले लिखे हैं, अभी तो मैंने लिखे हैं और आपने उसकी मुझे 2-4 शेर का पढ़ने के लिए। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको कैसे मालूम कि मैंने ये शेर अली की शान में लिखे? अब देखिए है ना सवाल, एक शायर है, एक आयतुल्लाह है। तो आयतुल्लाह ने अपना पूरा ख्वाब बयान किया। क्या किया? अपना ख्वाब पूरा बयान किया। आयतुल्लाह ने उनसे कहा कि भाई मैंने इस तरह ख्वाब देखा था, पैगम्बर इस्लाम अमीरुल मोमिनीन से कह रहे थे कि अरब के लोगों से, अली से कहा जो अरब के लोग हैं, अरब के शायर, उनसे को कलाम पढ़े, और जो फ़ारस के रहने उनसे को। तो अली ने तुमसे मुखातिब होकर कहा कि शहरियार वो शेर पढ़ो जो तुमने मेरे लिए लिखे हैं, और तुमने ये नज़म जो है वो तुमने अली की शान में जो शेर लिखे थे वो तुमने पढ़े, जिसके 2-3 मिसरे मुझे याद थे तो मैंने पढ़ दिया। अब शायर ये कहता है, शायर ये कहता है कि जिस वक्त में शेर लिख रहा था उसी वक्त का वो वक्त था जब ये ख्वाब देख रहे थे। जब आगा मराशी ख्वाब देख रहे थे, ये वही वक्त था कि जब वो शेर लिख रहा था। दोनों का टाइम सेम था। एक बात, अच्छा ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। उसने बता दिया कि हुजूर ये तो मैंने 3 रात पहले रात के वक्त लिख रहा था। तो आगा मराशी ने कहा इस रात तो मैं ख्वाब देख रहा था। एक शायर ने कलाम लिखा, एक आयतुल्लाह ने ख्वाब देखा। अब सवाल आपसे, इसमें हमारे लिए क्या पैगाम है? इस पूरे वाक़े में हमारे लिए क्या पैगाम है? अभी तक मेरी बात जो मैंने असल बात शुरू की थी वो तो अभी तक आई भी नहीं इसमें।
اتنی اخلاص سے کیا کہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا تقریباً یہ خواب میں آ ایک شاعر اتنی اخلاص سے بیٹھا اور جو آیت اللہ فراشی نجفی ہے یہ ان میں ہی اتنا اخلاص تھا کہ انہوں اخلاص خواب اخلاص سے دیکھا، یہ تو نہیں ہو سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ان میں اتنا اخلاص تھا کہ اللہ نے ان کو پہلے ہی اعلان کر دیا کہ وہ یہ چیز مطلب لکھنے سے نہیں، وہ تو خواب میں آیت اللہ کا کیا کمال ہے؟ شاعر کا کمال ہے، شاعر کا کمال ہے، خلوص سے لکھا شاعر کے لیے نہیں، وہ تو آپ نے بات کہہ دی کہ شاعر نے اتنے خلوص سے لکھا، وہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ڈائریکٹ چلے آپ کی بات کہ ڈائریکٹ وہاں تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے. اور ان کے ذریعے اس کو جو ہے پیغام پہنچا ٹھیک ہے. تمہاری عبادت قبول ہوئی ہے. ٹھیک ہے چلیں. اور یعنی اس میں جو ہم اپنے الفاظ میں ایک جملہ کہیں وہ کہوں گا میں، لیکن پہلے آپ لوگ اپنے ذہن تھوڑا سا دوڑائیں. اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان کی مدح جس نے کی ہے وہ پتہ چلے، ہاں علی کے فضائل پتہ چلے لوگوں کو ہاں کہ وہ کس ٹھیک ہے. وہ تو اسے پڑھنے والے کا ہو گیا، لیکن اس میں ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ یہ تو اس نے شاعر میں علی کی محبت میں شعر لکھ دیے، سب کو پتہ چل گیا، اچھی بات ہے. اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ یعنی اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ یعنی جب ہم کوئی بھی شخص اتنا خلوص سے عمل کرے گا تو اللہ پلٹا کے اس کو دنیا میں اتنی سے زیادہ عزت دے گا. تقریباً وہ پہنچ گئی ہیں. مطلب اس کو ہم اپنے الفاظ میں دیکھیں، اس میں ہم اپنے الفاظ میں کہیں کہ اگر انسان خلوص سے لکھے تو پہلے آل محمد سنتے ہیں، پھر دنیا والے سنتے ہیں. اس کو اس طرح بیان کر، یہ اخلاص، یہ امیر المومنین. اور کیونکہ دیکھیں ولادت کا دن ہے تو اتفاق سے واقعہ بھی امیر المومنین کا تھا، یہ بھی امیر المومنین عطا کیا. اب دوسرا واقعہ بھی امیر المومنین کہ ایک عرب میں نجف اشرف کا واقعہ ہے، وہاں پر لوگ اپنی محبت سے لکھتے تھے. ایک غیر معروف شاعر، غیر معروف شاعر، جو شاعر جسے شاعری بھی شاید اتنی نہیں آتی تھی، اس نے 4 مصرے لکھے اور امیر المومنین کی زری میں ڈال دی. کیا کیا؟ 4 مصرے لکھے. کچھ روائی لکھی لکھتے ہیں نا محبت. آج بھی ہم دیکھیں زری میں لوگ محبت میں کرتے ہیں تو کہ اظہار خیال جو ہم پیسوں سے کرتے تھے کہ مولا یہ زری مصرے ڈالنے کے بھائی عبادت قبول ہو جائے، نیت ہماری خلوص تھی کہ اس میں ایک اینٹ بھی اگر اس حرم میں اگر ہمارے پیسوں سے لگ جائے تو انسان خواہش ہوتی کہ اس لیے انسان وہاں دیتا ہے. تو اب اس زمانے میں تو شاعر تھا، اس کے بعد تو کچھ نہیں تھا. اس نے 4-5 مصرے 6 مصرے جو جتنا آتا تھا، معروف بھی نہیں تھا اتنا، لوگوں میں اتنی شہرت بھی نہیں تھی، اس نے لکھ کے ڈال دی. تو امیر المومنین نے کیا کیا اس کے جواب میں؟ قلدین، جو کیا کہتے ہیں، قلدین کہتے ہیں نا، جو فانوس وہ گرا ایک نیچے، وہ گرا نیچے. اس نے کہا یہ مجھے علی نے تحفہ دیا. خادم کھڑا ہوا تھا، کہا نہیں بھائی یہ ڈھیلی ہو گئی تھی، یہ ڈھیلی ہو گئی تھی، اسے گر گئی. دوبارہ لگا کے دیکھ لو، دوبارہ پھر گر گئی، پھر تیسری مرتبہ لگائی، پھر گر گئی. اب یہ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے خادم کے، ماجرا کیا سارا، لگاتے ہیں گر جاتی ہے. اپنی کہتا ہوں زمانے کے مرجے کے پاس پہنچے. جب مرجے کو سارا قصہ سنا، اس نے کہا امیر المومنین نے اسے یہ تحفہ دیا. اچھا اب یہ بات عرب میں مشہور ہو گئی. جیسے ابھی اگر آج ہمارے علاقے میں کوئی واقعہ اگر مشہور ہو جائے، ذریعے پہ کوئی چیز نورما ہو جائے تو ہر آدمی ہاں پہنچ جائے گا دیکھے گا. تو اچھا اس زمانے میں جو بڑے بڑے شاعر تھے وہ سب ایکٹیو ہو گئے کہ بھئی ایک شاعر تھا، اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں، نہ تو اسے کوئی نہ مصرع کہنا آتا ہے، نہ اس نے مصرے کے اندر کوئی اسے نہ قافیہ کا اسے پتہ ہے، نہ اسے کچھ بھی نہیں معلوم اسے. تو اس نے تو 4-5 مصرے کچھ لکھ دیا، علی نے اسے قلدین دے دی. واہ بھائی. اب بڑے بڑے عرب کے بڑے بڑے شاعر آئے، بڑے بڑے شاعر جنہوں نے بڑے بڑے دیوان امیر المومنین کی شان میں لکھے اور زری میں ڈال دیے. قلدین تو کیا کہتے ہیں کہ ایک بلب بھی نہیں گرا ان کے لیے. اب وہ لکھ رہے ہیں قلدین کہتے ہیں نا، فانوس کہتے ہیں، فانوس تو کیا ایک بلب بھی نہیں گرا. اب بڑے بڑے شاعر دیوان لکھ رہے ہیں آ رہے ہیں اور زری میں ڈالتے جا رہے ہیں. ایک شاعر کے خواب میں کہتے ہیں امیر المومنین آئے، بڑے شاعر کے خواب میں، بڑے خواب. امیر المومنین نے امیر المومنین سے شکوہ کیا، شکایت کی کہ مولا یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ آپ کو شاعری کا ذوق نہیں. کیوں؟ ارے مولا اس نے کیا 4 مصرے لکھ دیے، اس کو کیا آتا ہے؟ ہم ہیں شاعر عرب کے بڑے شاعر، ہمیں دیکھیے ہمیں لکھنا آتا ہے، فصاحت و بلاغت کے شعر ہم نے لکھے، بڑے بڑے دیوان لکھ کے ڈالے، آپ نے کچھ بھی نہیں دیا. اب سنیے علی کا جواب، یہ ہے جواب جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے. امیر المومنین نے کیا کہا؟
امیر المومنین نے کہا کہ اس نے شعر میرے لیے لکھے تھے، تم شعر اور دیوان لکھ رہے ہو کہ دین کے لیے لکھ رہے ہو، یہ فرق ہے دونوں میں. تم فانوس کے لیے لکھ رہے ہو، تمہارے لکھنے میں اور ان کے لکھنے میں یہ فرق ہے. دیکھیں وہ یہ چیزیں اخلاص سے لکھیں. جب بھی کام آپ اخلاص کے ساتھ انجام دیں گے وہ پائے تکمیل تک پہنچے گا. ہو سکتا ہے شاید دیر میں پہنچے، لیکن پہنچے گا. اخلاص ضرور رنگ لاتا ہے، بس شرط ہے کہ انسان اخلاص ہونا چاہیے. تو دیکھیں کیا نصیحت کی پیغمبر اسلام، کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ امیر المومنین. کیا نصیحت کی؟ یا علی جب تم دیکھو لوگ کثرت عمل میں، لوگوں کو پاؤ کثرت عمل، جب لوگ مصروف ہو جائیں تو اخلاص کا نمونہ بن جاؤ. انسان اپنے آپ کو اخلاص کا نمونہ بن جائے. دیکھیں اخلاص سے کام انجام دے. ہو سکتا ہے مشکل ہو، پریکٹیکل طور پہ بہت سے کام ہو سکتا ہے شاید مشکل ہو، لیکن اس کا فائدہ ہے. اخلاص کے 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی، کئی مثالیں اور بھی ہیں لیکن 2 مثالیں کافی ہیں. کہ دیکھیں اخلاص سے اگر کام ہوگا تو دونوں واقعات امیر المومنین کے ہیں اور دونوں چیزیں امیر المومنین سے مربوط ہیں. کہ وہاں پر بھی امیر المومنین نے کیا کہا کہ اس نے کہ علی کے لیے لکھے تھے امیر المومنین کے اخلاص میں. تو شاید جب لکھتا ہے اخلاص کے ساتھ ہوگا تو پہلے آل محمد سنیں گے پھر لوگ سنیں گے. اور یہاں پر بھی یہ کہ اخلاص کے ساتھ تھا تو امیر المومنین اسے اسی دنیا میں اجر اس کا تحفہ یہ ہے اخلاص. اور آخری روایت کا ٹکڑا یہ ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ، یعنی لوگوں دیکھو کہ لوگ اللہ کی جو مخلوق ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربت کے لیے بے چین ہو جائے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کے لیے بے چین ہو جائے. یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے قربت کے لیے تعلقات کے لیے بے چین ہو جائیں تو تم اس وقت اللہ سے اپنا ارتباط پیدا کرو. یہ ہے چھٹی اور آخری چیز کیا ہے؟ یا علی جب تم دیکھو لوگوں کو، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے قربت پیدا کرنے میں یا ایک دوسرے سے تعلقات پیدا کرنے میں بے چین ہو جائے. ہوتا ہے نا کبھی فلاں سے تعلقات پیدا کرو، فلاں سے تعلقات پیدا کرو. کیوں؟ کہ فلاں سے تعلقات پیدا کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا، اس سے کام لیں گے، اس سے کام لیں گے. کہا جب ایک دوسرے سے جب دیکھو ایک دوسرے سے تعلقات کے لیے بے چین بے قرار ہو جائے تو تم اس وقت کیا کرو؟ اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرو. یعنی اصل ارتباط انسان کا کیا ہے؟ کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے ارتباط ہونا چاہیے. تو یہ 6 نصیحتیں تھیں پیغمبر اسلام کی امیر المومنین کو. اور آئیے پھر اس کے بعد آج کی ایک اور روایت. یہ روایت جو ہے یہ ہے یہ بھی 6 چیزوں سے مربوط ہے. یعنی کیا ہے اس میں؟ یہ بھی روایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص 6 چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لے، جو شخص 6 چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لے تو جنت اس کی طلبگار ہوتی ہے اور دوزخ سے وہ آزاد ہو جائے گا. دوزخ سے بھاگے گا اور جنت اس کی طلبگار ہے. کیا کرے وہ؟ 6 چیزیں اپنے اندر اگر جمع کر لے تو کیا ہوگا؟ جنت کا حقدار نہیں، جنت اس کی طلبگار. فرق ہے دونوں میں. یعنی ابھی ایک روایت آئے گی، پہلے بھی ایک موضوع ہم نے توفیق ہوئی تھی پڑھنے کی، پہلے بھی ایک موضوع ہم نے پڑھا تھا وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کی بنا پر انسان جنت میں جاتا ہے. 14-15 عمل بیان کیے تھے، وہ کون سے عمل ہیں جس کی وجہ سے انسان جنت میں جاتا ہے. یہاں پر بھی ایک روایت ہو سکتا ہے آج بھی آئے گی ایک روایت. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں کو اپنے اندر جمع کر لو. جو شخص بھی 6 چیزوں کو اپنے اندر جمع کرے گا وہ جنت میں اس کی طلبگار ہو جائے گی اور دوزخ سے آزاد ہو جائے گا. اب آئیے 6 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ امیر فرماتے ہیں جو کوئی بھی اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا، اللہ کی معرفت حاصل کرے گا تو اس کی اطاعت کرے گا. اب دیکھیں اس میں 2 پہلو ہیں ان روایتوں میں. معرفت ہوگی اطاعت. اچھا اب سوال ہے کہ معرفت کیسی ہونی چاہیے؟ یعنی معرفت کسے کہتے ہیں؟ ایک سوال یہ بھی ہے نا. آپ دیکھیں یہاں پہ معرفت یعنی بعض اوقات معرفت ہوتی ہے انسان اللہ کو پہچان لے.
جیسے بعض روایتوں میں آئے کہ جو ہے کہ توحید میں جو بحث آتی ہے کہ اگر اللہ کو انسان نے کسی طرح بھی پہچان لیا اللہ ہے، دلیل وجود خدا پہ اس کو دلیل مل جائے تو وہ اس کے لیے کافی ہے. چھوٹی بھی دلیل مل جائے تب بھی کفایت کرتی کہ ہاں اللہ کا وجود ہے، یعنی یہی معرفت اس کے لیے کافی ہے، اس کو اللہ کی اطاعت کرے. یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں آج تک شاید ہو سکتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اگر اللہ کی معرفت حاصل کر لے تو اس کی اطاعت کرے گا. اب یہاں معرفت کی میں ایک مثال آپ کو دے دوں. پہلے ایک مثال یہ ہے کہ جناب حضرت داؤد نے پروردگار عالم سے سوال کیا. اب دیکھیں یہاں پہ مراد معرفت کی کیا ہے. معرفت جو اللہ کی معرفت عطا کرے گا، معرفت مختلف جیسے ہو سکتی ہے. میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ معرفت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، یعنی یہ معرفت خدا کہ انسان اس طرح معرفت خدا کو حاصل کرے. یہ ایک مثال ہے. ممکن ہے آپ سوال کریں کہ معرفت سے کیا مراد ہے. دیکھیے میں نے عرض کیا توحید کی بحث میں ایک آ گیا کہ اس نے اطاعت یعنی خدا کے وجود پہ اسے دلیل مل گئی، یہی کافی ہے اس کے لیے، اور اس کے بعد اطاعت اللہ کی اطاعت کرے گا. یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ شخص جسے اللہ کی معرفت. اب معرفت سے کیا مراد؟ آئیے جناب داؤد کا قصہ. جناب داؤد نے پروردگار سے سوال کیا، کیا خداوندہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ سنا ہوا قصہ آپ نے؟ کون سا قصہ ہے؟ ہاں کس کس کو معلوم ہے تو پھر تکرار نہیں کروں. نہیں معلوم؟ اچھا پھر تو تکرار کر دیں. ٹھیک ہے، ایک ووٹ کی تو اچھی ٹھیک ہے. خیر وہ واقعہ اس طرح ہے کہ جناب داؤد نے پروردگار سے سوال کیا کہ خداوندہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ خدا نے کہا جناب داؤد سے کہا داؤد شہر سے باہر جاؤ، جو شخص تمہیں پہلا نظر آئے گا وہ جنت میں تمہارا پڑوسی ہوگا. پڑوسی ہو. جناب داؤد نکلے شہر سے باہر، کیا دیکھا؟ جناب متا، جناب یونس کے والد جناب متا ہیں. کیا دیکھا انہوں نے؟ دیکھا کہ لکڑیاں انہوں نے اپنے سر پہ رکھی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ گاہک آیا، انہوں نے لکڑیاں اس کو فروخت کیں. فروخت کرنے کے بعد جو رقم اسے ملی وہ واپس آ رہے تھے. تو جناب داؤد نے ان سے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. کیوں مہمان بننا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ یہ دیکھنا چاہتے تھے ان کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ جنت میں میرے پڑوسی ہیں، ان کا کیا عمل ہے، کیسے پتہ چلے گا. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. کہا آپ نبی خدا ہے، آئیے میرے گھر، اور لے کر آئے. اچھا جو رقم انہیں ملی تھی راستے میں انہوں نے گندم لیا اور گندم لے کے گئے. اب لکھا ہے کہ جب وہ گندم جو لیا اس کے بعد جو اس کی روٹیاں بن کے جب ان کے سامنے آئیں، یعنی کھانا کھانے سے پہلے جب روٹی بن کے اب کھانا کھانا، کہتے ہیں کہ جناب داؤد نے دیکھا کہ جناب متا کے جو والد تھے، دیکھا کہ روٹی کھانے سے پہلے یعنی کھانا کھانے سے پہلے کہتے ہیں پروردگارا خداوندہ وہ لکڑیاں کاٹی، میں نے جو لکڑیاں کاٹی وہ خلق تو نے کی تھی. تو نے مجھے طاقت دی تو میں نے ان کو کاٹا، تو نے مجھے طاقت دی تو میں نے ان کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد پھر میں وہاں پر لایا جہاں پہ میں نے اسے فروخت کی. تو نے وہ گاہک بھیجا جس کو میں نے یہ لکڑیاں بیچی. تو نے ہی یہ گندم اگائی جس کی یہ روٹیاں بن کر آئی ہیں اور میں اسے تناول کر رہا ہوں. یعنی مقصد کیا ہے کہنے کا پورے واقعے میں؟ ہر چیز پہ قدم قدم پر کہا پروردگارہ تو ہے. یہ ہے معرفت، اس سے کہتے ہیں معرفت پروردگار. یعنی ہر لمحہ خدا کے لیے ہو کہ خدا تو نے اس کو خلق کیا ہے، خدا تو نے مجھے معرفت دی، پروردگارہ تو مجھے ہدایت دینے والا ہے. دیکھیں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا. ہمارے یہاں آپ اپنے معاشرے میں آ جائیے ذرا 2 منٹ کے لیے. کسی نے بہت اچھا گھر بنا لیا، چلیں اچھی بات ہے، 20 سال 30 سال میں کاروبار اچھا کر لیا، تو کیا کہتا ہے کہ آپ کو جب دعوت دے گا اپنی فیملیز میں دعوت دیتا ہے تو کیا کہتا ہے، یا ہمیں بلاتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ بلا یہ گھر ہم نے بڑی محنت سے 20 سال میں بنایا، بڑی محنت لگ گئی اس گھر بنانے میں، یہ کاروبار ہم نے 20 سال کا ہم نے آج آپ کاروبار ہمارا دیکھ رہے ہیں 20 سال لگ گئے، 15 سال لگ گئے اس کاروبار کو سیٹ ہونے میں، اب جا کر ہم اچھی حالت میں. جبکہ کہنا کیا چاہیے؟ کہنا یہ چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں طاقت دی تو ہم نے یہ بنایا. بیچ میں اللہ آنا ضروری ہے، یہ زندگی میں آپ لے آئیں، ہر کام میں اللہ کو لے کر آنا چاہیے. اللہ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم دوسروں کی ہدایت کر رہے ہیں. آپ مدرسے میں پڑھنے کے بعد جائیں تبلیغ کریں، کوئی بہت اچھا درس آپ نے دے دیا
थोड़ी सी अच्छी वाह होगी तो आप कहेंगे अरे बड़ी मेहनत से पढ़ा हमने, इतना आसान नहीं, हम बहुत मेहनत से पढ़ते थे, बहुत दर्स लिखते थे जा जाके। ये नहीं, बल्कि आप कहें कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी तो हमने काम किया। ये याद रखें, चाहे तदरीस में हो, चाहे मजलिस पढ़ने में, अच्छी मजलिस पढ़ ली, हो सकता है अच्छी मजलिस पढ़े, अच्छे वाक़यात पढ़ लिए, लोग तारीफ़ करेंगे, तारीफ़ करते हैं लोग, तो उस वक्त जब तारीफ़ हो तो खुदा का शुक्र अदा करें, 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ें कि खुदावंदा का शुक्र करें, परवरदिगारा जो हमने पढ़ा तो तूने तो कबूल किया, इंशाअल्लाह लोगों ने भी इसको पसंद किया, ये खुदा का शुक्र अदा करें, तारीफ़ हो। क्योंकि रवायत में है कि जो तारीफ़ अगर किसी की हुई और वो खुश हुआ तो वो हलाक हुआ। अब इसकी क्या मफ़हूम है वो अपने अलग माना पे, लेकिन ज़ाहिरी एतबार से जो तो ये कि इंसान, ये मारिफत परवरदिगार इस तरह ये है मालूम, यानी अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में इंसान खुदा को लेकर आएगा कि खुदा ने मुझे खल्क़ किया है, खुदा मुझे रोज़ी देने वाला है, खुदा मुझे तरक्की देने वाला है, खुदा ने मुझे दिया, खुदा ने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया है, खुदा ने हमें तौफीक दी तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कभी इंसान ये ना कहे कि काम मैंने किया है, या हमने अपनी मेहनत से किया, ये काम हमने अपनी ताकत से किया। उनसे पूछेंगे अच्छा आपने अपनी ताकत से किया, आपको ताकत दी किसने? ये अल्लाह ने। तो बात सारी कहाँ पर जाएगी? अल्लाह तक जाएगी बस। तो ये है मारिफत की एक मंजिल, ये एक है कि इंसान मारिफत परवरदिगार इसी तरह हासिल होती है कि इंसान कहा ना जो अल्लाह की मारिफत हासिल कर लेगा उसकी इताअत करेगा, और फिर इताअत के अपने हैं कि मारिफत, ये मारिफत की मंजिल है, फिर उसके बाद इताअत की मंजिल पर आएगा कि वो उसकी इताअत करेगा कि हाँ वो खुदा है कि जिसको मैं, ये वो खुदा जिसकी मैंने मारिफत हासिल किया, जो खुदा जो कहता है इताअत करेगा, नमाज जो कहेगा वो इंसान देगा। इस रिवायत को मैं मुकम्मल करूँ, 6 चीज़ें जल्दी जल्दी पढ़ूँ। दूसरी चीज़ क्या है? जो कोई भी, उसके बाद इमाम ने फरमाया पहली, जो कोई भी खुदा की मारिफत हासिल करे उसकी इताअत। 2, शैतान की मारिफत हासिल करो। हाँ हाँ, मैं हैरान की क्या बात है, ताकि आपको पता चले, तो आपको पता चले बहकागा कैसे। मारिफत से मुराद यहाँ पर उसको पहचानो। हाँ, अगर आपको शैतान क्यों बहकाता, अभी आपको भी शैतान क्यों बहकाता है? इसलिए कि आपको उसको गुर नहीं मालूम। हमारे उस्ताद ने यही कहा कि शैतान हमें क्यों धोखा दे देता है, इसलिए कि वो उसके चाल हमें नहीं मालूम। तभी तो रवायत में है कि शैतान को भी पहचानो, शैतान किस तरह बहकाता है उसको पहचानना है। आप मीज़ानुल हिकमा, किताब का नाम है मीज़ानुल हिकमा, उसमें जो है जिल्द नंबर 5 या 6 में जाएँ, वो लफ्ज़ शीन से जो चीज़ है ना, जैसे हुरूफ किताब में जाएँ शैतान, आप फहरिस्त में देखें शैतान, फिर आप उसकी रवायतें पढ़ें, आपको उसमें वो मिलेगा। खुद शैतान ने जनाब ईसा से गुफ्तगू की, जनाब मूसा से गुफ्तगू की, और ये उनको बताया कि मैं कैसे बहकाता हूँ। जब पूछा उनसे तो उन्होंने बयान किया। तो लिहाजा आपको भी, आपसे मुराद हम सबको भी जो है वो अपने इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान। उसी का आपको नहीं मालूम तो कैसे पता चलेगा? बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान बहुत अच्छा काम करना चाहता है, शैतान आता है, शैतान आके बहकाता है। ये इंसान की मारिफत हासिल होनी चाहिए इंसान को, क्या नहीं ये शैतान है, ये शैतान है जो बहका रहा है। आयतुल्लाह दस्तगीर ने अपनी किताब में एक लतीफ़ा लिखा है, लतीफ़ा कह लीजिए, एक वाक़या कह लीजिए, कि एक मौलाना साहब ये मजलिस पढ़ रहे थे, कह रहा है खुदा में दो, नेक काम करो, अगर तुम नेक काम करोगे तो शैतान ज़रूर बहकाएगा। क्या कहा? शैतान ज़रूर तुम्हें बहकाएगा, शैतान आएगा ज़रूर तुम्हारे रास्ते में, ज़रूर आएगा। ये एक शख्स अपने दोस्तों के साथ ये बात सुन रहा था कि मौलाना ये नसीहत कर रहे हैं। कहा मैं चेक करता हूँ शैतान आता है या नहीं आता। अब इन्होंने कहा है आएगा, तो कैसे आएगा? अपने घर आया, अपनी बीवी से कहा ये राय खुदा में देना, ये राय खुदा में देना, ये राय खुदा में देना। तो उसकी बीवी ने कहा कि सब कुछ आए देखो तो हमारा क्या होगा, चलो यहाँ से, कुछ भी राय खुदा में नहीं देना। बाहर आ गया, उसके दोस्तों ने कहा क्या हुआ? शैतान को देखा? तो क्या कहा उसने कहा मैंने शैतान को नहीं देखा, शैतान की माँ को जरूर देखा। शैतान तो नजर नहीं आया मुझे, उसकी माँ जरूर नजर आ गई मुझे। आयतुल्लाह दस्तगीर ने अपनी किताब में इस वाक़े को लिखा है। और भी कई वाक़यात ऐसे हैं जिसमें शैतान आपको बहकाने आएगा, इंसानी शक्ल में आएगा। ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं शैतान हूँ, मैं बहका रहा हूँ, अब आप होशियार हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, शैतान इस तरीके से बहकाता है कि आपको पता भी नहीं चलता शैतान ने, तभी कहा जाता अलर्ट रहा इंसान। इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है शैतान, उसी से इंसान गाफिल है।
آپ دیکھیں اسی سے انسان غافل ہے. اور یہ ساری مثالیں آپ کو اپنی معاشرے میں ملیں گی شیطان کے بہکانے کی. شیطان کہاں بہکائے گا؟ دنیا میں بہکائے گا, اسی معاشرے میں جہاں ہم زندگی بسر کرتے ہیں وہیں بہکائے گا. تبھی تو اس نے خدا سے کہا تھا کہ میں وقت معلوم تک تو نے مجھے نکالا اپنی بارگاہ سے, میں تیری مخلوق کو وقت معلوم تک بہکاؤں گا. اور اس کے بعد اس نے یہ قرار بھی کیا, سورہ صاد کی آیت ہے نا قرآن, کیا کہ جو مخلص بندے جنہیں اخلاص دیا گیا وہ میری بہکائی میں نہیں آئیں گے. سب کو اغوا کروں گا لیکن وہ جو اخلاص جنہیں دیا گیا وہ نہیں بہکا سکتا. اس کا مطلب سوچے کہ ابھی جو اخلاص کی بحث گزری ہے کتنا, یعنی شیطان جس پہ شکست کھائے وہ اخلاص ہی ہے. اس سے اندازہ کریں کہ شیطان چھوڑنے والا نہیں ہے, یعنی وہ اخلاص کے اوپر شکست کھا رہا ہے. اس کا مطلب وہ کام کتنا مشکل ہوگا, انسان کتنے لوگوں سے اپنے اس عمل کو بچائے گا کہ خالصتاً للہ, اللہ کے لیے کرے. اب جیسے وہ بہلول, اس کا بہلول کا واقعہ ہے, ہارون رشید نے مسجد بنوائی, مشہور واقعہ ہے نا, ہارون نے مسجد بنوائی تو بہلول نے کیا کہا, سنا ہے نہیں سنا آپ نے؟ مسجد کا واقعہ مشہور ہے کہ جب مسجد بن رہی تھی تو بن گئی تو ہارون نے کہا, بہلول نے کہا بادشاہ سے, ہارون سے کہا بھائی اس پہ میرے نام کی تختی لگا دو. بادشاہ نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, تختی تو ہمارے نام کی لگے گی اس لیے کہ ہم نے مسجد بنائی ہے. اس نے کہا اللہ کے لیے بنائیں گے, کیا فرق پڑتا ہے, فرشتے تو غلطی نہیں کریں گے نا. کہا نہیں تختی تو ہمارے نام کی لگے گی. تو کیا ہے پھر انسان کا اخلاص, فرق کیا پڑتا ہے. اب یہ سب پریکٹیکلی زندگی میں بہت سے ایسے کام ہیں. آپ نے مدرسہ بنایا, بہت اچھا بنایا, بہت سا کام کیا, اب کوئی ایسی چیز آ جائے, اللہ جانتا ہے کہ آپ نے, بہت اوقات ہوتا ہے کہ انسان اس لیے نہیں دیتا کہ ہو سکتا ہے اس نظام کو خراب کر دے, بعض اوقات کسی اور وجہ سے. تو اخلاص بھی انسان کو چیک کرنا. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے, کون فرماتا ہے, امیر فرماتا ہے شیطان کو پہچانو, شیطان کو پہچانو, اور جب اسے پہچان لیا تو پھر اس کی مخالفت کرو, وہاں اللہ کی معرفت حاصل کرو اور اس کی اطاعت کرو. یہاں پہ کیا کہا, جب شیطان کو پہچانو, اب خود سوچیں, مخالفت کرو. سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ کہ شیطان کو پہچانیں گے کیسے. یہ انسان کے اندر کوالٹی پیدا ہوتی ہے روایت پڑھ کے, ائمہ کی حدیث پڑھ کے, واقعات پڑھ کے. جب انسان فیلڈ میں آتا ہے, پریکٹیکل فیلڈ میں آتا ہے, تو اسے جب بہت اوقات اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شیطان مجھے کیسے بہکا رہا ہے, یہ خود ایک ایسے ایسے انسان میں مہارت پیدا ہوتی ہے. خیر آئیے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں پیغمبر اسلام نے یہ روایت, جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں ہیں جو میں اب بیان کرنا چاہ رہا ہوں, کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کو, تم شیطان کو شکست دے دو. پیغمبر سے بات ایک شخص آ کے کہتا ہے مجھے نصیحت کرے, وہ نصیحت کریں جو مجھے, وہ چیزیں جو مجھے جنت میں لے جائیں. کیا کرے, وہ چیزیں جو مجھے جنت میں لے جائیں. یہ روایت میں نے اس والے درس میں بھی بیان کی تھی, آج سے شاید 1.5-2 سال پرانا درس تھا, اب نہیں معلوم آپ کا بیچ تھا, کون سا بیچ تھا, کہ جس میں وہ موضوع تھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں پہنچاتے ہیں. یہ اس میں بھی یہ روایت ہے. اور یہاں پہ کیونکہ اس کو اس عنوان سے بیان کیا کہ اس میں پیغمبر نے کہا کہ شیطان پر تمہارا غلبہ ہو جائے گا, شیطان پہ تمہاری کامیابی حاصل ہوگی. تو موضوع ہمارا شیطان ہے, تو لہٰذا اس کو اس عنوان سے بھی ہم بیان کر سکتے ہیں کہ شیطان پہ اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے, تسلط حاصل کرنا ہے, پھر انشاءاللہ موقع ملے گا. تو ایک اور روایت بھی جناب عیسیٰ کے زمانے کی, وہ 7 عمل ہے, کہ وہ کون سے 7 عمل ہیں, کہ خود جناب جب عیسیٰ نے اس خاتون سے پوچھا تو ایک پورا واقعہ ہے, اس میں جب خاتون نے وہ 7 عمل بیان کیے تو اس وقت بھی جناب عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ یہ 7 عمل وہ ہیں کہ جس کے اندر یہ 7 عمل ہوں گے, شیطان اسے نہیں کر سکتا, شیطان اس پہ اس کا شیطان پہ تسلط نہیں چلے گا. اب اس وقت ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا رکھیں. اس کی مثال میں آپ کو دوں, خدا نہ خواستہ اگر آج کل اگر آگ لگنے سے محفوظ رکھنے کے لیے انسان اگر جو چیز پہنتا ہے جس سے آگ, ہاں جو تو گولی لگنے کے لیے آگ کی بات ہو رہی ہے, آگ اگر آگ لگنے کے لیے بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں, کچھ چیز پہنا جاتی ہے جس سے آگ انسان کی جسم پر نہیں لگتی, سیف انسان. اسی طرح آپ کون سے ایسے عمل ہیں کہ جو شیطان کو بہکانے سے, کون سے ایسے عمل ہیں جس سے شیطان پہ ہم تسلط کے شیطان ہمیں نہیں بہکائے. نمبر 1, جب پیغمبر سے اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ یہ بیان کریں کہ وہ کون سے عمل ہے جو مجھے جنت میں پہنچا دیں, تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا نمبر 1 بھوکے کو کھانا کھلانا, پیاسے کو پانی پلانا. 2 نیکی کا حکم دینا, امر بالمعروف, نیکی کی طرف لوگوں کو ہدایت کرنا, نیکی کی دعوت دینا. 4 کیا ہے, برائی سے روکنا. پیغمبر نے کہا یہ 4 کام بہت مختصر بیان کی, بھوکے کو کھانا کھلانا, پیاسے کو پانی پلانا, نیکی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکنا. پھر اللہ کے رسول نے کہا اگر ان 4 چیزوں کی طرف
آپ نے ساتھ کہا نہیں، وہ ساتھ والا تو ایک صرف ضمنی کہا تھا کہ وہ پھر کسی دن بیان کریں گے، وہ پھر کسی موقع پہ بیان کریں گے. وہ 7 کون سے عمل ہے؟ وہ خاتون کی روایت ہے جناب عیسیٰ کے زمانے کی، کہ وہ کون سے 7 عمل ہیں کہ جس پر شیطان، اگر وہ اس کو جناب عیسیٰ نے کہا کہ وہ یہ 7 عمل ایسے ہیں جس پہ شیطان کا تسلط نہیں ہوگا. یہ 7 صفتیں اگر پیدا ہو جائیں اس میں، اب یہ روایت الگ ہے جس میں پیغمبر کا شخص آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے ایسے عمل بتائیں کہ میں جنت میں جاؤں، تو اللہ کے رسول نے کہا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، اور اچھائی کی دعوت دو، برائی سے رکو. اس کے بعد پیغمبر نے کہا اگر ان چیزوں کی توان نہیں رکھتے، یعنی قدرت نہیں رکھتے ان کام کی، تو کہا کہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، سوائے نیکی اور خیر کے کچھ بھی اس سے صادر نہیں ہونا چاہیے. کہ اگر ان 4 چیزوں کی توان نہیں رکھتے تو یہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اپنی زبان کو قابو میں لاؤ، اور زبان کو قابو میں لاؤ اور سوائے اچھائی اور خیر کے اس سے کوئی چیز نکلنی نہیں چاہیے. پھر پیغمبر نے کہا کہ یہ 5 یعنی چیزیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تمہیں میں نے بیان کی ہیں تو تم شیطان اسی صورت میں تم شیطان پر کامیابی حاصل کر سکتے ہو. یہ 5 چیزیں بیان کی جس پر انسان شیطان پہ تسلط حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، کتنی چیزیں بیان ہو گئی؟ نہیں، یہ تو 4-5 چیزیں ہے نا. ٹائم تو ہے نا، کتنا؟ 10 منٹ. تو 10 منٹ میں ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں، مجھے بھی روایت مکمل کرنی ہے انشاءاللہ. تیسری چیز، جب حق کی معرفت حاصل کرو، حق کی معرفت حاصل کرو. جب معرفت حاصل ہو جائے اسے پہچان لو، اسے اپنا لو، اس کی پیروی کرو. حق کو پہچانو، یعنی یہاں پر کیا ہے؟ حق کی تلاش. جب تمہیں حق کی تلاش کرو، حق کو پہچانو حق کیا ہے، اور جب حق مل جائے تو پھر کیا کرو؟ اس کی پیروی کرو، اسے اپنا لو. اب دیکھیں خود یہ ایک موضوع کہ حق کیا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں، لیکن میں صرف روایت کو مکمل کر رہا ہوں. تیسری چیز کیا ہو گئی؟ حق. ہاں، یعنی حق کی تلاش، جستجو، یعنی حق کو تلاش کرو، جستجو کرو، حق کی معرفت حاصل کرو، حق کو پہچانو، اور جب حق مل جائے، حق کی پہچان ہو جائے کہ ہاں یہ حق ہے، تو پھر اس کی پیروی کرو، اسے قبول کر لو، اپنا لو. یہ ہے کہ حق انسان کہتا ہے نا حق کی تلاش میں رہے، حق کو پہچانے. بعض کتنے ایسے لوگ ہیں جو ابھی حق اور باطن کو نہیں سمجھ پاتے. خود آپ ائمہ علیہ السلام کی مثال میں دیکھیں، امام معصوم سامنے ہے، حق موجود ہے، لیکن امام کو نہیں پہچانا. خود امیر مومنین کے واقعات ہیں، دیگر ائمہ کے واقعات ہیں. پھر اس کے بعد چوتھی چیز کیا کہی؟ باطن کو پہچانو. باطن کی بھی تمہیں معرفت ہونی چاہیے. باطل حق کے مقابلے میں کیا تھا؟ باطل کو پہچانو. جب پہچان لیا کہ یہ باطل ہے، یہ حق پر نہیں ہے، تو اس سے پرہیز کرو. دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کے اندر اگر صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ چیزیں آ جائیں تو جنت طلبگار ہے. جنت یہ کہتی ہے کہ یہ شخص میرے اندر آئے، میں اس ایسے شخص کی طلبگار ہوں کہ جس میں یہ چیزیں پائی جائیں. نمبر 4 کیا ہے؟ باطل کو پہچانو. یعنی اس کی معرفت کا لفظ تو سب جگہ آ سکتا ہے. پہچانو، یہی معرفت حاصل کرو، تاکہ جب تمہیں اچھا باطل پتہ چل گیا یہ باطل ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس سے پرہیز کرو، اس سے دوری اختیار کرو. حق مل جائے تو اس کی پیروی کرنی ہے، حق کی تلاش کرو، جستجو کرو حق کی. جب حق مل جائے تو اس کی پیروی کرو، اسے حاصل کر لو. باطل کو بھی پہچانو، جب باطل پتہ چل جائے کہ یہ باطل ہے تو اس سے اپنے آپ کو پرہیز کرو، دوری کنارہ اختیار کرو، دوری اختیار کرو، پرہیز کرو. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ دنیا کو پہچانو. دنیا کو پہچانو، اس کی بھی معرفت حاصل کرو. کیوں اس کی معرفت حاصل کرنی ہے؟ جب اس کی پتہ چل جائے یہ دنیا ہے اور یہ اس کی معرفت حاصل ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس سے دوری اختیار کرنی ہے، اس سے بھی دوری اختیار کرنی ہے. ابھی دیکھیں پچھلی گفتگو میں دنیا کے متعلق گفتگو آ گئی تھی، دنیا کے متعلق باتیں آ گئی تھی. دنیا کو بھی پہچانو، اس کی بھی معرفت حاصل کرو. دیکھیں ہر چیز کی معرفت میں آ رہا ہے. کیوں؟ جب تک ہمیں جیسے اللہ کی معرفت، اس کے اللہ کے مقابل میں کون ہے؟ شیطان. تو اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے. جب اسی کا ہمیں نہیں معلوم، وہ ہمیں بہکایا جا رہا ہے. ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، وہ دوسری طرف فعل حرام بھی انجام دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم نے ابھی تک اپنے دشمن کو نہیں پہچانا. ہم نے اللہ کو تو پہچان لیا، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں خدا تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، رسول کے علاوہ رسول کی رسالت کو مانتے ہیں، علی کی ولایت کو بھی مان رہے ہیں،
لیکن اگر گناہ کر رہے ہیں اس کا مطلب ابھی تو ہم نے شیطان کو نہیں پہچانا. اگر اس کو پہچان لیتے تو اس کی مخالفت کریں. اس کی مخالفت نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے ابھی تک اس کو نہیں پہچانا. ابھی ہم گناہوں میں اگر ہیں اس کا مطلب ابھی شیطان ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. لیکن شیطان, ایک جملہ درمیان میں بیان کر دوں, جناب زکریا کا غالباً واقعہ ہے. جناب زکریا کے پاس جب شیطان آیا اور گفتگو ہوئی تو ایک سوال جناب نبی خدا نے ایک سوال پوچھا, شیطان سے سوال پوچھا کہ میرا کون سا ایسا عمل ہے جو تجھے خوش کرتا ہے. یعنی کون پوچھ رہا ہے؟ جناب نبی زکریا. جناب زکریا نبی خدا کیا پوچھ رہے ہیں شیطان سے, ایسا کون سا عمل ہے جو تجھے خوش جو میرا کون سا ایسا عمل ہے جو تجھے خوش کرتا ہے. اس نے کہا ہاں آپ کا بھی عمل ہے. اب نبی خدا پریشان ہوگا, میرا کون سا ایسا عمل ہے کہ آپ جب افطار کرتے ہیں اور افطار جب کرتے ہیں تو پیٹ بھر کے افطار کرتے ہیں, اور آپ جب آپ عبادت میں جو تھوڑی سستی کرتے ہیں نا, یہ تھوڑی سستی مجھے بہت خوش کرتی ہے. یہ آپ کی عبادت میں تھوڑی سی جو سستی ہے نا, آپ پیٹ بھر کے افطار کرتے ہیں, افطار کی وجہ سے آپ عبادت میں تھوڑی سی سستی کرتے ہیں کہ چلو تھوڑی دیر بعد ابھی میں عبادت, یہ تھوڑی سی سستی مجھے بہت خوش کرتی ہے. نمت نہیں ہوتی تبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ نماز اذان ہو جائے تو پڑھ لے, اس کے بعد افطار کر لے. خیر بہرحال اس کے اپنے وہ ہے. اب جناب زکریا کو تعجب تو ہوا کہ میرا یہ عمل, تو اس کے بعد جناب زکریا نے ایک عہد کیا, کھانا تو کھاؤں گا ہاں, کہا آج کے بعد سے زکریا یہ عہد کرتا ہے کہ میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں. شیطان کہتا ہے میں بھی ایک بات کا عہد کرتا ہوں. تو اس سے پوچھا کہ تو کیا عہد کرتا ہے؟ اس نے کہا میں اس بات کا عہد کرتا ہوں صحیح بات کسی کو نہیں بتاؤں گا, آج سے صحیح بات کسی کو نہیں بتاؤں گا. تو خیر بات کہاں تک پہنچی؟ دنیا. 5 چیزیں ہوئی. دوسری چیز ہم یہاں سے چل رہے تھے, پہلی خدا کی معرفت, دوسرا شیطان, تیسرا کیا تھا حق کی معرفت حاصل کرو, چوتھا باطل کو پہچانو تو اس سے پرہیز کرو, چھٹا ہاں دنیا کی معرفت اور دنیا کو پہچانو. جب دنیا کو پہچان لو کہ دنیا یعنی دھوکہ دینے والی ہے, جب یہ پہچان, دنیا کو پہچاننے سے کیا مراد ہے کہ یہ دھوکہ دینے والی ہے. یعنی انسان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. جیسے ہم اپنی زندگی میں ایک مثال دوں, آپ کو نہیں کہتے اپنے دوست کی پہچان نہ کرو, بڑے بزرگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کس کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں, آپ کو اپنے دوست کی پہچان ہونی چاہیے. اسی طرح کہتے ہیں اپنے دشمن کی بھی پہچان رکھو, کون خدا نخواستہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا. اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ دنیا کی پہچان, دنیا کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی پہچانو اس کو, یہ تمہیں دھوکہ دینے والی ہے. ایسا تو نہیں ہم دنیا میں آرام سے اس کے ساتھ جو دنیا کر رہی ہے ہم بھی کر رہے ہیں, جیسے لوگ کر رہے ہیں. اب دنیا سے مراد دنیا کیسے دھوکہ دے گی؟ دنیا تو آپ کو آگے دھوکہ نہیں دے گی. یعنی دنیا سے مراد یہ لوگ, یہ معاشرہ, یہ سماج, یہ ساری چیزیں, یہ مال دولت شہرت, یہ کیسے آپ کو دھوکہ دے گی؟ یہ دنیا سے مراد یہ ساری چیزیں جو آپ کو دھوکے میں لے کر آئے گی. تو کہا اس کو پہچانو, اس کی معرفت حاصل کرو. پھر فرماتے ہیں یہ دنیا کو پہچان لو. جب دنیا کو پہچان لو, اس کی معرفت حاصل کرو, جب پتہ چل جائے کہ ہاں یہ دنیا ہے, اب ہم نے سمجھ لیا کہ دنیا ہے, تو پھر کیا کرو, اس سے دوری اختیار کرو. ایسا نہ ہو کہ ہم جو دنیا کے اندر رہ تو رہیں, اس کی بھی شہرت میں, اس کی جو خوبصورت چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر جو کہا جاتا ہے, جو سبھی امیر پیغمبر اسلام نے دیکھے نا, کہا نا امیر ملک کی دنیا کی زیب و زینت میں مت پڑو علی. جب تم دیکھو لوگ دنیا کی زیب و زینت مشغول ہو جائیں, تم آخرت کی زیب و زینت میں لگ جاؤ. اسی طرح یہاں پر دنیا کو پہچانو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پہچاننے کی وجہ تمہیں یہ دھوکہ نہ دے دے. آج ہماری وجہ یہی ہے گناہ کرنے کی. خدا سے دعا کریں پروردگارہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے. لیکن وجہ یہ کہ انسان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں, سرزد ہوتی ہے, اس کی وجہ کہ ہم اس دنیا کو نہیں پہچانتے, شیطان کو نہیں پہچانتے. وہ آ کے ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے, وہ آ کے ہمیں بہکا دیتا ہے. دنیا کو بھی نہیں پہچانتے, جس کی وجہ سے ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. اور آخری چیز کیا ہے؟ آخری چیز ہے آخرت کی معرفت حاصل کرو. دنیا کے مقابل میں کیا ہے؟ آخرت کی معرفت حاصل کرو اور اسے پہچانو. اور جب اسے پہچان لیا کہ یہ آخرت ہے, تو اس کی جستجو میں لگ جاؤ, اس کی تلاش میں لگ جاؤ. پھر آخرت کو تلاش کرو. دیکھو آخرت میں کیا ملنے والا ہے, دیکھو آخرت کیا ہے. ابھی روایت آئی تھی کہ مرنے کا جو 10 بڑی نعمتیں, اس ایک نعمت آئی تھی کہ آخرت, وہ 6 7ویں نعمت آئی تھی. کیا کہا علی نے کہا, اللہ کے رسول سے کہا, آخرت یعنی وہ دنیا ہے جو لافانی نعمت ہے. آخرت وہ جہاں جو مدت نہیں ہے وہاں پر. آخرت وہ جہاں انسان ہمیشہ سے رہنے والا.
اب اس روایت کو آپ کو اگر یاد رکھنا ہے تو کیسے یاد کریں گے؟ اللہ سے شیطان، اللہ سے شیطان، اکثر اللہ کے اپوزٹ میں جو ہے وہ آ رہا ہے شیطان کے اپوزٹ میں آ رہا ہے باتیں اور دنیا کے یہ ایک موضوع ہے کہ مجلس اور درس کیسے یاد رکھتے ہیں، یہ اس کا ایک طریقہ کار تھا. یہ بھی ٹریننگ ہوتی ہے اس کی بھی کہ مجلس کو کیسے یاد رکھیں. اب اس روایت کو اگر آپ نے یاد رکھ لیا تو بہت آسانی سے ایک لیکچر آرام سے 20-25 منٹ کا لیکچر تو شاید دے سکتے ہیں آرام سے. کیا اللہ کی معرفت، اب آپ اللہ کی معرفت میں، اب جیسے اللہ کی معرفت ہے کہ فوراً جناب داؤد کا واقعہ اور بھی واقعات مسلم معرفت خدا سے فوراً وہاں کلک کرے گا تو آپ کو وہ چیزیں یاد آئیں گی. اسی طرح شیطان کی معرفت، پھر وہ روایت جو پیغمبر نے بیان کی اور بھی دوسری روایتیں. یعنی درس کو یاد رکھنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. شیطان کا شیطان کے واقعے پہ آیت اللہ مراشہ نجفی کا واقعہ ضروری ہے. کیوں اپنی بیوی کے پاس گیا، اس سے کہا ماہی خدا میں دوست. نہیں، وہ آیت اللہ دست غیب کی کتاب ہے. آیت اللہ دست غیب، مرش نجفی نہیں. مرش نجفی کا تو اخلاص کا واقعہ تھا. آپ سارے واقعات کو آگے پیچھے مت کریں. آیت اللہ مرش، آپ دیکھیں نا، اب آیت اللہ مرش نجفی کو یوں یاد رکھیں. اچھا، وہ اس کو یوں یاد رکھیں کہ حرم میں 70 سال نماز پڑھیں. آخر مرشی معروف ہے، کمن کی لائبریری بھی معروف ہے. مرش نجفی بہت بڑے آیت اللہ تھے، علم رجال کے ماہر تھے. اچھا ٹھیک ہے، ہماری بات پھر یہاں پہ مکمل ہو گئی. یہ 6 چیزیں امیر المومنین نے ارشاد فرمائی کہ 6 چیزوں کی معرفت حاصل کرو. تو یہ 6 چیزوں معرفت حاصل کرے گا، دنیا اس کی، دنیا نہیں آخرت اس کی جو ہے وہ طلبگار ہوگی. جنت آخرت، جنت طلبگار ہوگی، بیدار ہو جائے. تو یہ 6 چیزیں آخر میں ہم نے امیر المومنین السلام کی بیان کی. اس کے بعد میرا خیال ہے وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا ہے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد.